بیٹھ جاؤ طارق بیٹھ جاؤ، سارے ساتھی سکون سے بیٹھ جائیں۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ نبینا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَهُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ خَلَائِفَ الْأَرْضِ وَرَفَعَ بَعْضَكُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِيَبْلُوَكُمْ فِيمَا آتَاكُمْ إِنَّ رَبَّكَ سَرِيعُ الْعِقَابِ وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ رَحِيمٌ۔ میرے قابل احترام ساتھیوں، دیر تو صدیقی صاحب ہے اور تنظیم کے دوسرے ساتھیوں کا اصرار سی بھی نظم علامہ اقبال دی ابلیس کی میل سے شورا انہوں پنجابی زبان تسی اپنے انداز بیان کرو۔ محترمی ڈاکٹر سراج صاحب کا بیان بھی میں پڑھیا جو انہوں نے دیتا، اللہ تعالیٰ انہوں سلامت رکھے، دین دے بارے جنہوں کی خدمات قبول فرمائے۔ تو علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ دی یہ نظم صرف ایک نظم نہیں، انہوں نظم سمجھ کے اگر تسی پڑھیا سنیا بھی چلو جی ایک سب کیا جو کلاس کو استاد دینا بھی ایک نظم میں سمجھاؤنی ہے معنی تشریح ایسی کرنی، یقین جانو زندگی پر علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے جو کچھ کیا اور کیا انہوں نے اور کیا بیچارے آندے بھی جنہوں نے مینوں شاعر سمجھا نا، میں قیامت دے دن اللہ دے رسول علیہ السلام دے سامنے کیس دائر کر دینا انہوں دے خلاف ہے۔ من میر امم دادت خواہم مرا یاراں غزل خانے شمر، اے امتاں دے سردار فریاد ہے تیرے اگے میری کہ انہاں دوستاں نے مینوں ایک شاعر سمجھ لیا کہ میں غزل خان، غزلاں سناؤਣ والے ہور تھوڑے سی، گرو بربر دیاں ساری عمر سناؤندے رہتے، انہوں نے سناتا میں شاعر سی۔ نغمہ کجا من کجا ساز سخن بہان آئے، فرماؤندے میں کتھے تے شاعری کتھے، میں انہوں ہاتھ بھی نہ لاؤں گا۔ نغمہ کجا من کجا ساز سخن بہان آئے، کہنا شاعری نو تو میں ایک بہانہ بنایا کہ امت گل نہیں سنتی شاعری تو سوا، انہوں نے چسکا لگ گیا اس تو شاعری کے ذریعے انہوں جگاواں، ورنہ میرا شاعری نال کوئی لگاؤ نہیں۔ اگر یہ مقصد ایک کنوے نہ کرنا ہوں میں شاعری نو ہاتھ نہ لا۔ نغمہ کجا من کجا ساز سخن بہان آئے، سوئے کتار می قسم ناکا ہے بے زمان، اونٹنی بے مہار ہو چکی ہے امت، یہ مہار ٹوٹ گئی ہوئی ہے تے آوارہ جنگلاں پھر دی ہے۔ میں شاعری کے ذریعے یہ نکیل پھڑ کے دوبارہ انہوں چاہنا کہ کتار تا دے اور حرم مرن چل جائے۔ میری شاعری کا مدعا صرف ہے سوئے قطار می قسم ناکا ہے بے زمان، یہ بے مہار اونٹنی نو اس بہانے میں موڑاں کہ حرم نو روک کر اپنی کتار چاہ تو کیوں رستہ چھڑ، اس تو دی شاعری کوئی ایسی نہیں آوارہ کر دی جنہیں قرآن کا فی کل وادی ہمون شاعر کی ہے ہر میدان چک مار دے پھر دے نہیں، ٹارگٹ ہے ایک مشن ہے، قوم کما کے انہیں ادھر ہی امت نو لیا اور امت نو جگاؤن اور اسلام دی نشر ثانی ہے جو اس شخص کا بڑا حصہ، باقی نہ وہ پیغمبر سی نہ کوئی امام اور مجدد ہے، غلطیاں جڑیاں ہوندیاں سوچ اور فکر بڑے بڑے آدم اور امامہ کو ہوندیاں، مگر وہ دے خلوص اور امت کی خدمت شبہ نہیں کیتا۔ بالکل ایسے جتھے جتھے بھی امت کوئی بیداری پیدا ہوئی ہے، انڈونیشیا تو لے کے امریکہ تک وہ 14 حصہ ضائع نہیں ہو سکتا، دنیا جاگ اٹھی وہ جگاؤنا، انہیں سورہ اسرافیل پھونکیا، ایسا کرنا پھونکیا کہ مردے جاگ اٹھے، وہ کلام نو تسی سننا تو ادھا ہی سننا، یہ نظم نہیں صرف ایک نظم ہے۔ اور ادھر جڑی میت قرآن مجید دی سورہ الانعام دی آخری پڑھی وہ سمجھو سارے اس نظم دا خلاصہ۔ اللہ نے قرآن مجید کے اندر جدوں قصص بیان کیتے قصے، پہلا قصہ کہڑا، پہلا اس طرح ہی باتاں قصے جدوں شروع ہوئے قصہ آدم و ابلیس، آدم اور ابلیس کے قصے تو اللہ نے شروع کیتا، وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خلیفہ، اے پہلے دو بندے جڑے آمنے سامنے آئے، آدم علیہ السلام آئے، ابلیس آئے، انہاں دا قصہ شروع کیتا۔ آدم اور ابلیس جڑے صرف نہیں دو پرسن ہے، کوئی آدمی ہے، یہ سمبل ہے، نشان ہے، آدم نشان ہے خلیفۃ اللہ،
زندگی گزارنے کا ایک انداز ہے کہ منو کہ ساڈے کول ساڈا کچھ نہیں ہے، سب اللہ کا عطیہ اور امانت ہے اور انہیں واپس لینی ہے، اور یہ خواہ مخواہ نہیں دتی بھی جویں مرضی انہوں اجاڑ دئیے۔ یہ بارے اس عارضی زندگی جو اساں کرنا ہے یہ بارے خدا دی عدالت جواب دہی کرنی پڑی۔ یہ تصور خلافت ہے۔ خلافت اس مانے جنا لوگ صرف حکمران، اللہ نے جڑا قرآن پاک کا آخیا جو میں تواڈے سامنے پڑھیا، میں اور تسی سارے خلیفے ہیں۔ وَهُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ خَلَائِفَ الْأَرْضِ، اللہ وہ جن نے تمہیں سارا زمین تے اپنا خلیفہ بنایا۔ تسی حاکم نہیں، یہ چیزاں تہاڈیاں اپنیاں نہیں، امانت ہے۔ اصل حاکم نگرانی کر رہا، تہانوں نے اپنا زمین تے نائب بنایا۔ آدمی خلیفہ، ابلیس کی ہے خلیفہ دا باغ، انہیں خلافت تسلیم کرنے کا انکار کرتا کہ میں تیری حکمرانی تسلیم نہیں کرتا۔ اینوں ملوکیت کہہ لو، اینوں بغاوت کہہ لو، استکبار کہہ لو، معصیت کہہ لو، ایک زندگی یہ ہے کہ آدمی اللہ کا نافرمان ہو کہ میں نہیں حکم تیرا مننا، میں اپنی مرضی کرنی ہے۔ اس تو ملک ایک عام آدمی ہے، بھکھا ننگانا وہ بھی ملوک کیا بادشاہ بڑھیا کہ میں اپنی مرضی کروں، اپنی خواہش نفس انہوں نے حاکم بنایا، وہ آزاد بنیا بادشاہ۔ یہ لیے صرف ملک چاہیے۔ ایک کنگال آدمی جڑا من مانی کر رہا نا، ارایتا من اتخذ الہ ہوا، اپنی مرضی نو خدا بنایا کہ جو میرا جی چاہوں گا میں کروں، وہ بھی ملک ہے، وہ خلیفہ نہیں ملک بن۔ انہیں خلافت کا رستہ چل کے ملوکیت اختیار کر لی۔ عام دینا جو خلافت ملوکی تو وہی ہے، ادھر بادشاہ ہوں تو ادھر خلیفہ ہوں، وہ نہیں۔ ہر انسان خلیفہ اگر اللہ دے احکام دے تحت زندگی گزارے، اور ہر انسان جڑا ملک ہے اگر وہ خدا دے قانون کو جواب دے کہ میں اپنی مرضی کروں گا، وہ پاویں فرد ہے، پاویں ملک کا حکمران ہے، پاویں کسی عدالت کا جج ہے۔ انہاں لوگوں نے قرآن نے طاغوت کہتا، طغیان تو نکلیا کہ یہ لوگ اپنی حد تو بڑھ گئے۔ غلام بن کے رہنا چاہیے سی خدا دے بندے، یہ بندگی دی حدود فلانگ ہے، یہ تو من مانی کرنے لگ پائے، یہ سرحداں پار کر وہ طاغوت ہو جاتا۔ فرد ہوئے، عدالت ہوئے، اسمبلی ہوئے، حکمران ہوئے، پوری دنیا ہوئے، معاشرہ ہوئے، اللہ دے قانون تو منہ موڑنے والے سارے ملک ہے، سارے طاغوت۔ اور وہ ابلیس ہے، ابلیس صرف وہ بندہ نہیں کوئی ایک بھی وہ بگڑیا سی، ہر شخص ابلیس کا یہ نائب ہے، وہ ایجنٹ ہے جڑا من مانی کر اور جڑا انہوں نے قوانین کی اطاعت کرتا، جڑے اللہ نے اپنے رسولوں کے ذریعے اتارے، وہ دا بندہ ہے، عبد ہے، خلیفہ۔ علامہ اقبال نے یہ اندر صرف یہ سمجھایا صحیح نظام جڑا اللہ نے پسند ہے، ہمیشہ ذکر ہے آدم علیہ السلام کا، وہ نام اسلام ہے، خلافت وہ ہی نام ہے کہ اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے ماتحت منو، وہ غلام منو، جڑے قانون اپنے رسولوں کے ذریعے اتارتا ہے۔ ایک ہی ہے وقت کے طور جڑا نا کوئی حکم تبدیلی ہے، کوئی گل نہیں۔ بچہ چھوٹا ہوتا وہ کرتا ہو رہا، وڈا ہو جاتا ذرا لمبا سی رہ جاتا، بنیادی بات ستر ہے۔ پیغمبر جو دین لے کے آؤں نچوڑ انہوں کا اصول بنیادی ایک ہی ہے، زمانے کا چکا دینا تھوڑا بہت باعلاج فرق ہو جانا، کوئی تبدیلی نہیں ہو ضروری ہوتی۔ اور ابلیس سی ہے جی وہ کنیا روپاں چاہنی ہے، یہ سارا تو ہی پڑھنا، کسی انہیں آخنا ہے سرمایہ داری ہے، کدھر اشتراکیت ہے، کدھر جمہوریت ہے، کدھر فاشزم ہے، کئی نہ بدلنے گل ایک ہوئی، سب ابلیسی نظام ہے۔ الکفر ملت واحد، یہاں دیا شکل مختلف ہون گیا، ویکھن چ الگ نظر آؤ گے، پہچان ہوں گے تو روس ہوئے تو امریکہ ہوئے تو برطانیہ، سب بے ایمانوں کا ایک کوئی جگہ ملوکیت کہ خدا نو جواب دے کے اپنی منمانی کر رہا ہے۔ اے نچوڑ ہے کہ انسان نو خلیفہ بن کے رہنا چاہیے۔ اگر انہیں خلافت نو چھڈ کے من مانی شروع کرتی، پاویں وہ نظام کوئی شکل تجویز کرے، جمہوریت ہوئے تو آمریت، سب ابلیسی نظام ہے، وہ شیطان دے چلائے فتنے۔ اور شیطان ایڈا پڑھیا لکھیا قابل ہے کہ جی جبریل علیہ السلام نے ملاقات دی نظم اقبال آدھے، انہیں آخیا تسی عام مارے موٹے نے میرے سامنے کی کرنا، خضر بھی بے دست و پا، الیاس بھی بے دست و پا، میرے طوفان یم یم دریا بدریا ڈوب، دنیا ساری میرے طوفان اٹھے ہوئے ہیں، میرے سامنے تو خضر الیاس جیسے پیغمبر بے دست، وقت ہی ایسا ہی ہے، سوائے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کوئی کیا کہ اللہ کا دامن پکڑو۔ اور مولانا رومی رحمۃ اللہ نے بڑی پیاری مثال دیتی کہ میں کسی امیر آدمی کو مل جانا، انہیں بڑے کتے پالے، انہوں نے چھڈیا ہوا تو میں لاٹھیاں سوٹیاں کتوں کو روکنا چاہ، پھاڑ دیں گے، روک دے دا آواز ایک چودھری صاحب میں آ رہا یار کتے نو بن لی، بن لو گا تیری جان چھوڑ دی۔ ابلیس اور وہ چیتلے خدا دے کتے، انہوں خدا بن لوے نا تو بن سکتا، ورنہ یہ پیغمبروں بھی لے جا سکتا۔ اللہ تعالیٰ قرآن چاہتا یوسف علیہ السلام اسی نہ بچاؤ دے کم گیا سی۔ اس سے ابلیس تو ہے قرآن نے جڑا آخیا کہ قرآن پڑھ کے اللہ تو پناہ منگو کہ شیطان تو بچا کے رکھے،
یہ محض رسم نہیں کہ اسی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا ہے. یقین جانو یہ قرآن جڑا لوگوں کی مرائی کا سبب بنتا ہے. یہ آیتاں کٹ کر کے بڑے بڑے دانشور ایسے فلسفے ایجاد کر دے جڑے بندے کی مت مار دیں. لفظوں کی گنجائش ہوں. صرف اللہ بچاؤں کہ پڑھی کہ نیت نیک نہ پڑھی کہ میرے کو ہدایت منگے، ورنہ یہ قرآن یضل بے کثیر یہ ذریعے بہت سارے کا بیڑا گرک ہو جانا. تو ابلیس اور آدم انہاں دونوں سامنے رکھنا کہ آدم خلیفہ اللہ دے احکام دا متبع، ابلیس خدا دے قوانین دا باغ. ابلیس ہوں جڑا انہیں اپنی مجلس بڑھائی، مگر ابلیس کا وجود ضمن سمجھ لو صوفیاء کرام نے غلط نہیں کیا. ابلیس لازم ہونا ہی ہے جنہ نیک لوگ لازم. کوئی خدا تے اعتراض نہ کرے کہ اللہ نے انہوں پیدا کیوں کر. اللہ ابلیس نے نہ پیدا کر رہا تو خیر و شر دا تماشا ہی ختم ہو جانا. نیکی بدی دی کشمکش نہ ہوں، میدان چو پہلوان اور لشکر نہ ہوں تو کہدا انعام ملنا سی نیک لوگوں کی کارنامہ انہوں نے دتا سی کہ انہوں نے جنت دے اللہ پا. اس تو بالکل یقین جانو وہ آپ اگ جائے جو مرضی چھڑے ہے گا وہ دروازے سے کھڑا چوکیدار اور پاس رہتا کہ تو اندر جان جوگا ہے گا میرے تکا مار کے پیچھے سے وہ ذریعے اللہ بڑا کم لے رہا کہ نیکاں بداں کی جانچ ہو رہی. وہ وجود خیر ہے شر نہیں برا نہیں نہ ہوں تو دین جڑا سی بالکل فیل ہو جائے. دین نہ چلا ہونا دین نہ ہی ایک پاسے نیکی ہے ایک پاسے بدی ہے. بدی کی مخالفت کرو نیکی نو منو یہ کمال. اگر مقابلے بدی نہ تو یہ اندازہ کرو اگر کوئی مقابلے پہلوان ہی نہیں ایک آدمی میرا نہ کشتی کر لو پھر پہلوان ہی ہے نہیں کشتی کیسے نہ کریں. سامنے کوئی ہوگا کشتی کریں گا گرائیں گا تینوں رستم زمان کا خطاب ملے گا. اس تو ابلیس کا وجود بالکل نیکی واسطے انتہائی ضروری اور تو بغیر نیکی کا تصور ہی نہیں ہو سکتا. وہ خیر دی خدمت نہیں پیدا ہوا کہ حق جڑا نا وہ وجہ نہ حق کھواؤں. اتنے یاد آتا کہ مرد تو ایک شخص نے سفر کیتا اور حضرت علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ ہم وطن سے دکھیا دوستاں یاراں نے ستایا. میں تسی بھی اس طرح کہ تنگ کری جاندے بندہ وچ آ جاندا. انہیں آ کے لاہور شکایت کی بھی حضور میں تے اپنے دشمنوں سے تنگ آ گئی. حضرت نے فرمایا بے وقوفا دشمنوں دا وجود اللہ دی رحمت. انہاں کہ تینوں سمجھ نہیں آؤندی کہ دشمن جڑے انہاں پاروں ہی تیرے بازار دی رونق جڑیاں نیکیاں لکھیاں جا رہی درگزر غصے نوں پینا معاف کرنا یہ نام کتوں چ رہے پرچے خالی چھڑ صحیح فائدہ اٹھا وہ ستاؤن تو درگزر کر. اللہ تعالی اس تو ابلیس نوں برا برا ہی میرا کہنے کی لوڑ نہیں. ابلیس کے ذریعے اللہ تعالیٰ اس حق و باطل کی قسم میں بڑا وڈا کام لے رہا کہ وہ میدان چاہتا. اس تو سورہ نام تھی کھول کے ویکھ اللہ آندا ہم جن اور انسانوں میں سے شیطانوں کو وہی کرتے ہیں کہ پیغمبروں کے مقابلے میں کھڑے ہو جائے. دشمن کا جالنا عدوًا دوستو کڈی عظیم ہے جیسے اللہ دے رسول اللہ السلام نے گل سمجھائی بے جڑے آتے نا ابلیس نو بائی پاس کر کے جنت چلے جائیے کوئی ایڈا جی سر کرنا کر دینا ٹھنڈی کہ بس آرام نہ کار چ مل جائے. میں اللہ تعالیٰ نے جنت نو پیدا کیتا دوزخ نو پیدا کیا. جبریل علیہ السلام نے آخیا سیر نہ جا وڑ دے نہیں یہ تو کام ہی سارا خراب ہو گیا سکیم ہی ناقص رہ گئی. دشمنوں کے وجود نو برا نہ جان خدا کی رحمت سمجھ کے کیا. وہ آئے پوچھا سنا انہیں آخیا اللہ جنت جو کچھ بنایا لوگوں نے بھنک بھی پڑ گئی نے سن بھی لیا نہ تو جنت جہاں بغیر لوگوں رہنا نہیں سب دنیا جنت ہی جانی کہ دوزخ کوئی بندہ نہیں جانا. توبہ یا اللہ وہ جڑے عذاب ہے لوگوں نے پتہ لگا کہ ادھر نہ آنا. پھر بھیجا پھر پوچھا کیا جنت کسے ہی جانا تو دوزخ تو کسے گل. فرمایا گل کی ہوئی ہے فرمایا حفت الجنت بالمکان خود دشمن بنا کر کھڑا کر ٹیسٹ کرو انہوں کہ جنت جان جو کہ ہے کہ اور وہ حدیث پاک میرے بھرا نے اندر سے آلہ ہی آلہ ہے مگر جنت رستہ جڑا جانا وہ ناگوار چیزاں نہ ٹانتا رستے مشکلیں رکھتی ہیں گئی ازمائشاں رکھتی ہیں. دوزخ اگے مصیبت ہی مصیبت ہے مگر حفت النار بالشہوات من پسند اپنے چاہ پورے کر دے رہا شوق پورے کر دے رہا دوزخ چلے جاؤ یہ کوئی محنت نہیں کرنی. اے رستے امتحان آ گیا جس پاروں جڑا تسی کام تنظیم دا کر رہا ہے کوئی جماعت اسلامی دا کوئی جتھے جتھے اللہ توفیق دیتی ہے ایس گئے گزرے دور تمہیں یہ خیال ہے کہ دنیا یار ہر شاید ہی فکر کر رہی ہر کسے با کار خود با دین احمد کار ہے. میں روندیا ہوا کہہ رہا بس بچے بیمار دی سانو فکر ہے مگر رسول اللہ کا دین بیمار ہو چکا ہے غریب ہو چکا سارے اپنے گھر بے کس ہو چکا کسی کو فکر نہیں کوئی بہندا نہیں
اس اولاد نوں انہاں بچیاں نوں انہاں دوستاں نوں سمجھاواں یار ایک بڑی امانت اللہ دا رسول دے گیا او دا حشر کی ہے ساڈے اپنے گھراں وچ رسوا ہو کے رہ گیا ہر کسے باکار خطبہ دین احمد کا ہر بندے نوں اپنے کام نہ میری دکان کھولنی چاہیے میرا کاروبار مگر رسول اللہ دے دین دی کوئی فکر اس تو اس گئے گزرے دور چ اگر کوئی بندہ کردا وہ تحسین دے لائق کیا انہوں شاباش دینی چاہیے وہ کماں کیڑے نہیں کرنے چاہیے تو نہ ایویں لوگوں بدن کرنا چاہیے جتنے وہ سمجھ کے لگا کرن دینا چاہیے تو ابلیس جڑا ہے وہ ذریعے بھی اللہ تعالیٰ بڑا امتحان لے رہا ہے امتحان ایڈا سخت ہے معمولی نہیں کہ خواجہ حافظ شیرازی رحمۃ اللہ علیہ کا دیوان جو میرے پراؤ پڑھی دا پہلی غزل کی جو کچھ آتا انہوں فارسی چنا بیان کیا کہ پنجابی والے کا کمال ہے جو انہیں لفظ پہ پنجابی کیا ترجمہ کرنے کی بھی کمال کرتی فرماؤں دے شب تاریک و بیم موج و گرداب چنی ہائے کجا دانند حال ماں سبک سارا نے سائے جڑے دین دا کام نہیں کرتے کنارے تے بیٹھے ہیں بھئی یہ کی کرتے پھر جی دیندار لوگ اور ترجمہ کرنا آندا رات ہنیری گھومن کیری دریا ٹھاٹھاں مارے او کی جانن سار ہے ساڈی جیڑے رہن کنارے تے آرام نہ بیٹھے تماشا ویکھدے ہیں نکتہ چی نہیں کر سکتے کیا کرتے کیا کرتے بچ برن سے پتہ لگے کہ رات ہنیری گھومن کیری دریا ٹھاٹھاں مارے او کی جانن سار ہے ساڈی جیڑے رہن کنارے استخبار رحمۃ اللہ علیہ جی ابلیس کی مجلس شورا وہ یہ سمجھاؤ لی کہ ابلیس نے اپنے جدوں مشیر کٹھے کیتے کس خطرے کا الارم انہیں بجایا اینے فتنے دنیا چٹے انہیں آخیا کی تھی میرے چیلے پریشان یہ تو میرے اپنے ہی کسی میں جمہوریت کا ڈھونگ رچا دینا کسی فاسزم کا یہ کچھ نہیں گلاں اشتراکی سرمایہ داریاں وغیرہ ڈر کے گل کہ اس امت کو ایک اسلام دین ہے میں جاننا بھی ستے پے یہ نہیں قرآن آدھے نہ پڑھتے نہ انہوں پتہ یہاں کے صوفیاں ملا نے بھی انہوں تباہ کرتا مگر خطرہ بڑا ہے کہ زمانے جڑے حالات گزر رہے ہیں تھپیڑے کتے تنگ آ کے دنیا اس اسلام وال مڑ نہ آ سارے عظمت ماں کے چک کے تھکی آ رہی یہ نہ آکھے یہ دین یارت ماں کے اگر یہ دین آ گیا تو میرا تختہ اٹھ جانا ورنہ مینوں نہیں کوئی ہلا سکتا میری سلطنت بڑی مضبوط ہے بڑے نبی آئے رسول میرا کی بگاڑ گیا میری حکومت کو کوئی ہلا سکیا مگر یہ خطرہ یہ امت اگر جاگ اٹھی قرآن لا گئی سارا ابلیسی نظام اٹھ جانا تاج انہیں شروع کیا ابلیس کونسل بیٹھی ہے مشیر بیٹھے ہے ابلیس راستہ کرسی سے بیٹھا کہہ رہے یہ عناصر کا پرانا کھیل یہ دنیا دوں ساکنان عرش اعظم کی تمناؤں کا اس کی بربادی پہ آج آمادہ ہے وہ کار صاحب جس نے اس کا نام رکھا تھا جہان کافر آندہ جدوں سے دنیا بڑی نا وہ اپنے یوسف سلیم چشتی صاحب ڈاکٹر صاحب بیڑیا لوگ ایک ابلیس بیڑیا نہیں بیڑیا پیدا ہو گیا حرامی سے وکری گل ابلیس نہیں بیڑیا وہ تو قسم صاحب عزت کہ اللہ دے جلال دی قسم کھانا بالکل وہ ہستی کا قائل ہے وہ دربار چ رہا خدا کا انکار نہیں انہیں کیا کتنے قرآن چ نہیں آتا انہیں آخیا اللہ نہیں منتا خدا نہ وہ دنیا کدی نہیں منتا یہ جی کوئی گل نہیں یہ فتنے ٹھیک ہے انہیں حرام زادیاں مرا کیا آپ نہیں آپ بالکل اللہ نو منتا جو قرآن تو انہیں قسماں خدا دیا کھدیاں بالکل ٹھیک ہے اپنی سلطنت کے بارے کہہ رہا کہ یہ عناصر کا پرانا کھیل کدوں تو خدا اس دنیا میں چلا رہا ہے پرانے تو قدیم نہیں مراد بہت وقت ہو گیا کیونکہ امت جو علماء بھی منتے ہیں نہ قرآن حدیث سے کوئی دسیا گیا بے دا آغاز کدوں انجام کرو نہ دنیا کا پہل کا پتہ جے کوئی آخے نا کہ آدم علیہ السلام 6000 سال جھوٹ بول بالکل جی کوئی آیت حدیث نہیں بلکہ ہو سکتا 4 سال ہو گیا کہ وہ نسل چینیاں زبانیں ہو گئی ایک دوسرے کی بولی سمجھنا اسی ہٹ گئے کوئی اندازہ نہیں کہ کنے سال اس زمین سے آدم علیہ السلام ہو بہت پرانا اور نہ آخر کا ہی پتہ قیامت کا بھی جدوں پوچھ رہے فرمایا اللہ یہ جانتا آغاز اور انتہا اللہ دے رہا فخر کر رہا کہ یہ عناصر کا پرانا کھیل یہ اللہ تعالیٰ نے ایلیمنٹس کٹھے کر کے عناصر کٹھے کر کے جڑا ہے بہت پرانے زمانے تو ایک ڈرامہ رچایا اور دنیا چل رہی ہے یہ دنیا ہے دو اور ایک کمینی دنیا ایک تن سے طور ہے کہ اللہ نے تو اپنے ساتھیوں نے آخیا نا کہ دنیا جڑی کمینی ہے آخرت بہتر ہے انہیں آخیا ویخ میں اسے دنیا دونوں منوات پینا ہوں یہ عاشق ہو گیا وہ آخرت چھڑ دیتی یہ فخر نہ کہہ یہ تان نہیں کرتا آدھا رب دین کٹھا کرتا کہ دین آدھا یہ دنیا حقیر ہے آدھا جنہوں حقیر تو آدھا سی حقیر دنیا کے متوالے بناتا عاشق ہو تیرے مسئلے بچے رہ گیا اللہ نہ کہنے قرآن سنیا نہ حدیثاں سنیا حکومت میرے کیا دنیا چل رہی ہے عناصر کا پرانا کھیل اینی دیر تو چلا ہے جہان جڑا
اور یہ حقیر دنیا تو حقیر آندا سی تیری جنت نہیں لوگوں نے سنی یہ مگر میں پاتے ساکنان عرش اعظم کی تمناؤں کا اتنے بھی یوسف سلیم صاحب بھی آدھے ایک بات اللہ فرشتیاں کی گل ہے کہ وہ چاہتے سی خلیفہ بننا تے انہوں نے نا امید کر نہیں یہ خود اللہ تعالیٰ کی گل اور یہ جمع کا سیگا جڑا اس طرح ہی جی اسی کہہ دینا کہ اللہ تعالیٰ جل جلالہ فرماتے ہیں نہیں ہوں پہ بہت سارے ایک ہی ساکنان عرش اعظم کی تمناؤں کا اللہ تعالیٰ نے کیویں چوٹ لگا رہا کہ تیریاں کی تمناواں تو جب دنیا بنائی ہے کہ میں خلیفہ بنا رہا ہدایتاں بھیجوں گا یہ دین تے چلن گے مگر قرآن دستا ابلیس نے خون کر کے چھڑ دیتا نا اللہ کی تمنا ورا کر سدا کر رہا ہے ابلیس ادھرنا ابلیس نے اپنا خیال سچ کر کے دکھاتا خود قرآن منیا کہ انہیں جو کیا یار سچ کر کے بتاتا تیرے زیادہ بندے میں گمراہ کر کے چڑھا ہاں اس نے کیا عرش اعظم والا بھی پچھتاؤں ہی رہ گیا کہ دنیا بنائی سی میں کس تمنا نہ پوری ہوئی بہت للکار ہے شیر جو میں خدا نو کہ پرانی دنیا جڑی میرے کنٹرول ہے عناصر کا پرانا خیال میں قابض ہوں اتنے اور یہ دنیا دوں جی یہ دنیا دوں آتا سی میں دنیا دوں کی بجائے لوگوں کی نظر محبوب بناتا اور تیری جنی تمناواں سی تو عرش اعظم سے بہ کے سوچتا سی اے نیک جمن گے تیرے نبی ولی بھی آ کے چلے گا تو تیری تمنا کا خون ہوگا کچھ نہیں بنا لوگ میرے مگر چلتے رہے انہوں کا اک تھک کے آنا خدا جڑا میری سلطنت برباد کرنا چاہے ابلیس جڑا ہے انہیں دی یار سارا کچھ کھو لیا میرے تو ساری دنیا مگر لا لی یہ نظام برباد کرنا چاہیے ہاں ہوں وہ کچھ نا میرے سسٹم کو خراب کرنے کا ارادہ رکھتا ہے اس کی بربادی پہ آدھا مادہ ہے وہ کار تھا یہ دنیا کا بناؤ والا معلوم ہونے کا کوئی ارادہ ہوا ہے بھی اس میرے سسٹم تباہ کرے یہ دنیا تو مراد ہے دنیا نہیں دنیا کی تباہ ہونی دنیا تو آدھا چلتی رہے یعنی میرا جڑا نظم حکومت نا کہ میں اتنے قابض ہوں میرے متحد دنیا اس نظام اللہ تلپٹ کرنا چاہتا کھونا چاہتا ابلیس کو کہ نیکاں دے چلا جائے اس کی بربادی پیدا مادہ ہے وہ کارساز جس نے اس کا نام رکھا تھا جہان کافر اللہ تعالیٰ قرآن چاہتا میں جڑی شے پیدا کرنا چاہنا انہوں کہنا کون کافر نون ہو جائیں آدھا میرے لیے معمولی یہو جی دنیا بناونی ہے مگر دنیا بنا کے انہوں لبا کی ہے وہ تمنا دا خون کر کے میں چھڑتا جا ایک بھی تیرا ارادہ نہیں پورا آیا میں سارے اگاڑ کے رکھ دوں ہوں اگے آدھا کہ میں کی کچھ کیتا باقی کیتا اللہ قرآن تو میں پڑھیا ہوں کہ ابلیس نے اپنا ذہن سچا کر دکھا جو للکاریا سی مینوں انہوں نے وہ ٹھیک کر دکھایا کہ میرے بندے نے کھچ کے لے گیا میں نے دکھلایا فرنگی کو ملوکیت کا خواب میں نے توڑا مسجد و دیر و کلیسا کا برطانیہ جڑی کنگڈم چلی آتی ملوکیت کہیں جمہوریت نہیں اصل تو اتنے کا نظام بادشاہ جی کہ ملکہ ٹھیک ہے کافی حد تک انہوں نے پارلیمنٹ میں مگر نظام حکومت اصل سے آمریت دے کہ ملکہ جڑی انہیں سمجھا جاتا میں نے دکھلایا فرنگی کو ملوکیت کا خواب آتا جتنے جتنے کوئی فتنے میرے پائے میں ایڈا ہوشیار اور چالاک ہوں کسی کوئی نسخہ ورت رہی نا فرنگیاں میں سکھایا کہ نمونے کے طور نہ شاہی خاندان قائم رہنا چاہیے میں نے توڑا مسجد و دیر و کلیسا کا پہلا یہی سی کہ ساری دنیا مذہب کے تابع سی مسلمان بھی علماء کا احترام کرتے سی کیتھولک لوگ پوپ کے تابع سی براہمن جڑے سی انہوں نے منیا جاتا سی ایسی تحریک چلائی لوتھر دی پروٹسٹنٹ جڑے سی انہوں پیدا کر دیتا اور نال بادشاہ نو چک دیتا کہ چرچ جڑا نا سٹیٹ انہوں لکھ بادشاہ جدے ہونے چاہیے اور جڑا مذہب الگ ہونا چاہیے ورنہ میرے بھائی اینا روب سی مذہب دا کہ جیسے کوئی یورپ دا بادشاہ حکم جاری کرتا سی فرانس دا انگلینڈ نال پروانہ جاری ہوندا سی پوپ دا فتویٰ جانا تے بادشاہ نے نال لکھا ہونا کہ پوپ صاحب دے فرمان دا وہ احترام کیتا جائے جڑا مالک ارض و سماج دا یہ اللہ تعالیٰ دا نائب ہے یہ خلاف کیوں نہیں کر بادشاہ کیوں نہیں کر سکتا نکاح نہیں کر سکتا طلاق نہیں دے سکتا مگر انہیں ایسا چکر چلا کے نا کہ نشت ثانیہ اور یورپ جاگ اٹھا علم سارا دا بیڑا پروٹسٹنٹاں نے غلط کیا یہ آنے نا لوتھر نے بڑا اصلاح کی تھی اصلاح نہیں کی مذہب اور ٹھیک ہے کیا جو بھی کرتے سی چرچ اور مذہب رد ہی جرموں دے اپنے مگر اکٹھے وہی لوگ مسجد سے بات کرتے تھی وہ کرسیاں سے بہ کے حکومت کرتے تھے الگ کرتا کہ مذہب جڑا انہوں نے بات خانے سے لے جاؤ اور یہ جڑا سیکولر نظام ہے دنیا جویں چاہو میں نے توڑا مسجد و دیر و کلیسا کا باغی کر دیتا کہ مسجداں وضو نمازی رہ گئیاں حکمران جی چاہ کرن ادھر مندراں دا توڑ دیتا گرجاں دا توڑتا آندا یہ بھی میرا ہی دھندا سارا میں نے ناداروں کو سکھلایا سبق تقدیر کا
میں نے منعم کو دیا سرمایہ داری کر دیکھو فتنے جن دنیا غریب ہے بھکھے مردے آ میں اپنے مولویاں دے ذریعے اپنے درویشاں دے ذریعے انہوں نے دماغ چاڑیا بھائی یار کسے تے کی ظلم کرنا تاری قسمت ہی خدا نے لے اے قسمت کا میں شوشا چھڈ کے کہ غریب کتے اٹھنا کھڑوں سے گریبانوں نہ پانا بھی یہ دولت تے پیو دی ہے تو تسی کھاندے جیسی نہیں آدم دے رہا دیو ایسا میں اس کہتا نا یہ گناہ نہ کریو دینا ہوں تو رب نہ دے دی جدو سورہ یاسین پڑھی دا نا بے ایماناں دا شیطان دے ایجنٹاں دا کہ جدو انہوں نے کیا جاتا نا غریباں دی مدد کرو وہ آدھے یار تسی گناہ کراؤ جی اگر کرنا ہوں خدا نہ مدد کر جدو انہیں خود نہیں کیتی تسی خدا دی مخالفت کرانا چاہتے جی اللہ بھکھا رکھنا چاہتا اے قرآن پاک پڑھ توبہ آدھے اللہ تعالیٰ نہیں دینا چاہتا اور تسی دعاؤں جی اے شیطانی فلسفہ کہ غریباں تقدیر ہے قسمت ہے انسان واسطے تقدیر اور قسمت اتنا دی کوئی بھی جکڑ دے یہ اللہ تعالیٰ نے کھلا میدان دیتا گرد ہے ضرور تیر کھچی اندر نٹ دا پائی جی ہاکی کھیلتے لوگ ایک کھلا میدان ہے تقدیر شکن قوت باقی ہے ابھی اس میں ناداں جسے کہتے ہیں تقدیر کو تقدیر کا زندان بیوقوفاں نے مسئلے کرے پنڈتاں مولویاں نے کہ لوگوں کہا جانے کسی دے واسطے نہیں چپ رہو آندے انسان جب رب نے طاقت رکھی ایک تقدیر نو توڑ سکتا ظالم حاکم مسلط ہے ٹھیک ہے تواڈے کرتوتاں پر ایک تقدیر ہے مسلط ہوگی دوجی تقدیر ہے اٹھو چک کے پڑھا مارو آپ تقدیر جہاں کے تقدیر ذات حق لا امتحاس خدا دیاں تقدیراں کوئی جڑیاں انہوں دا حق بنا جو کرو گے جڑا رزلٹ سامنے وہی تقدیر ہے کیوں ہاتھ پیر توڑ کے بیٹھے جی کہندا میں غریباں نوں یہ سبق سکھایا کہ جتیاں کھاندے رہو تقدیر چ دئی میں نے منعم کو دیا سرمایہ داری کا جنوں ادھر جڑے دولت مند سی انہوں نے آخیا غریب کی رکھ دے تسی اپنی محنت رکھ نہ کمایا جویں قارون نے آخیا انما اوتیتو علی علم مینوں جو ملے اپنی مہارت نہ ملے رب دا کہڑا احسان ہے کہ میں غریباں نوں کیوں دیندا پھراں سرمایہ داراں دا دماغ اس طرح خراب کیتا کہ تہاڈی اپنی محنت دا ثمر ہے تے غریباں نوں آخیا چپ کر کے کانے رہو تہاڈی قسمت جی اتنا کون کر سکتا ہے اس کی آگ سے سوزاں کو سر جس کے انگاموں میں ابلیس کا سو دے آندا ایک کردا رہے خدا دنیا الٹا پھردا کہ ابلیسی نظام ختم کرنا تے اسلام زندہ کرنا میری حکومت نو ہلا سکتا کون کر سکتا ہے اس کی آگ سے سوزاں کو سر جس کے ہنگاموں میں ہو ابلیس کا سو دے دروں ہاں میرا اندر دا جوش و جذبہ سو دے دروں میں دن رات سڑدا تے اندروں پورے جوش اور جذبے میں اپنا مشن پھیلا رہا ہاں سو گیا میں کوئی اس تو جہاں ابلیس نہیں دلچسپی لے رہا اور ہر پاسے اپنے انہیں چیلے چھڈے ہے یہ جلدی اگ کو ٹھنڈیا کر سکتا لاڑوے دور خدا اگے کنے نبی رسول بھیجے نے تو بنیا دیکھو کچھ نہیں بن سکتا بڑا متکبر اور مغرور اور قرآن نے انہوں نے یہ سمبل پیش کیتا کوئی استقبار کا سمبل ہے آدم حاضی کا کہ غلطی بھی ہوئی تو چک گیا آخر انہیں آخیا نہیں ڈٹ کے رہنا اکڑیا کہہ کون کر سکتا ہے اس کی آگ 616 کے ساتھ یہ جڑی اگ میں جلائی یہ کون بجا سکتا خدا جو فرشتے بجا سکتے جس کے ہنگاموں میں وہ ابلیس کا سو دے میرے اندر کا جڑا جوش و جذبہ ہے میری لگن جس کی شاخیں ہوں ہماری آب یاری سے بلند کون کر سکتا ہے اس نخلے کون کو سر کڈا کافر بے ایمان غرور نہ کہہ رہا وہ آندا جس درخت دیاں شاخاں نوں اسی پانی دیندے ہوئیے وہ دن وہ درخت سر بلند ہویا اور ساری دنیا تے انہیں چھاں کیتی ہوئے کفر شرک بے دینی بے حیائی نے کوئی جمیا کہ اس اچے درخت وہ نیواں کر دے ان کٹ کے تھلے سر دے یہ تو اس کتاب کچھ شوشے اٹھ رہا ہے کہ اسلام نو زندہ کرو مگر میرا بگاڑ کچھ نہیں سکتے پاویں اندروں ڈریا ہی ہوئے مگر للکار دا سامنے انہوں دے یہ بکلے سمجھ نہ لین کہ صدر صاحب تو چالو ہو رہا ہوں نہیں کہندا نہیں مینوں نہیں کوئی ہلا سکتا پہلے مشیر نے پھر اٹھ کے آخیا اس میں کیا شک ہے کہ محکم ہے یہ ابلیسی نظام خوش آمدی ریفرنس سے مشورے دینا ہے ہاں نہیں حضور کوئی شک ہے تہاڈی حکومت نو کوئی ہلا سکتا اس میں کیا شک ہے کہ محکم ہے یہ ابلیسی نظام بڑا پختہ ہے بڑا مضبوط ہے پختہ طرز سے ہوئے خوئے غلامی میں عوام تہاڈی مہربانی نہ تہاڈے چیلیاں دی تلقین نہ لٹریچراں نہ یونیورسٹیاں کالجاں نہ عوام جڑے سی پبلک انہوں نے عادی کر دیتا سی کہ تہاڈا کم صرف حکمراناں دی خوشامد کرنا ہے غلامی کرنا ہے کرن دے راج انہوں نے قسمت تسی غلام بن کے رہا کرو تہاڈی قسمت ہے اللہ پکے کرتے ہوئے سی ہے ازل سے ان غریبوں کے مقدر میں سجود یہ عوام دی قسمت شروع سے ہوئی ہے بھی جڑا آ جائے انہوں سلام کر یہ چڑھتے سورے نوں سلام کرن جو کہ اسی چھڈے ہے ان کی فطرت کا تقاضا ہے نماز بے قیام اے سمجھ لو تصوف ہوئے رہبانیت ہوئے جوگ ہوئے فقہ ہوئے جو آ سکھاوے نا
کہ کھڑے نہیں کسی کے سامنے ہونا، سجدے چ پیرو. یہ ابلیسی نظام ہے. یہ نقطہ ذہن چ بٹھاؤنا. اس جماعت نو سمجھ لو، اس تنظیم نو سمجھ لو کہ کلمہ تدے پڑھاؤندے پھرتے کہ بے ایمان حکومت کرتے رہتے مسلمان جڑے تسمیاں کماؤندے رہے. تد مشیر نے آخیا ان کی فطرت کیا ہے عدل سے ان غریبوں کے مقدر میں سجود. جڑے عوام ہے نا، انہوں نے یہ چاہیے کرنا، یہ اللہ تعالیٰ نے منظور ہے، یہ انہوں کی قسمت ہے کہ سجدہ کر، اکڑیا نہ کرنا، بغاوت کریا کرنا کہ تختہ اٹھن. ان کی فطرت کا تقاضا ہے نماز بے قیام. تد علامہ اقبال دوسری جگہ آندے یہ مصرع لکھ دیا کہ شوق نے محراب مسجد پر. ساری مسجدوں سے ہم چاہیے نا لکھنا. یہ مصرع لکھ دیا کہ شوق نے محراب مسجد پر، یہ ناداں گر گئے سجدے میں جب وقت قیام آیا. کھڑے ہونے کا وقت آیا تو سجدے ڈگ پائے، تسبیحاں لمیاں کرتیاں تو سجدے کرنے لگ پائے. قیام کا وقت ہے اور سجدے پایا. انہوں فرمایا کہ ان کی فطرت کا تقاضا ہے نماز بے قیام. خوش آمد آرزو اول تو پیدا ہو نہیں سکتی. آندا حضور اول تو جمیا ہی نہیں کوئی مائی دا لال پہ دل سے خیال آوے کہ اس دنیا اسی بدلیے، تختہ اٹھیے. ایک غلامہ کتوں پیدا ہونے؟ نسل در نسل جتیاں کھاندے ہوندے عادی ہو گئے. ہو کہیں پیدا تو مر جاتی ہے یا رہتی ہے خام. جے بالفرض کسی شرارتی نے چوکی دتا ڈاکٹر صاحب ورگے مولوی صاحب ورگیاں تے جے کسی دے وچ پیدا ہو ہی گئی نا تے تو فکر نہ کر، ہو کہیں پیدا تو مر جاتی ہے یا رہتی ہے خام. تھوڑے دن سدھار رہو گا یا آپے چھڈ بہو گا یا خام رہ جو گی. کردا رہا کرو کبھی تھوڑا بہت درس دے چھڈیا، کرنا کراؤنا کچھ نہیں آگا. جناب بے فکر رہو، تہاڈی سلطنت کی ہلاؤنا انہوں نے. یہ ہماری یہ ہماری سائے پہم کی کرامت ہے کہ آج صوفی و ملا ملوکیت کے بندے ہیں تمام. اے صوفی و ملا تاج بس اداں دی نماز پڑھ جائے سجدے چ رہنا ہے، اٹھنا کوئی. یعنی آج مسکینی غلام اقبال دے دشمن ہویا آندا صوفی ملا کام کی کردا؟ یہ ایجنٹ ہے ملوکیت. انہاں ظالم حاکمانہ دے ملٹری الائنس ہوندا انہاں دا ملاواں دا، اور یہ لوگوں کو بےوقوف بناؤندے آ کہ انہاں نوں کر دیو یوں کر وچوں نال ہوں. جدوں کسی دے اترن دا ویلا آندا یہ ترمیم پاس کر کے وہی حکومت کو مضبوط کرو. تھوڑے سامنے کوئی دسن کی گل علماء ہی جا کے پیش کر کے سارا کوئی نہ مہراں لوا دیں کہ توں جڑا ریفرینڈم نہ چنیا جا تے آ کر لا تے آ کر لا. ٹھگ ہوں. اور اج تو نہیں بالکل کوئی اور کرسی نہیں. ذرا لگی گئی ہے چیر دے میرے لیے اتنا مشکل ہے. میں ایک جا کے عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ فرماؤں حال افسد الدین الا الملوک واہ بار الصائم رہبانوا کہ لوگوں دین نو برباد کن کیتا؟ بریاں حاکماں نے تے بریاں مولویاں نے. یہ دونوں ٹھگ گیا اور یہ اپنا دینی پیشوا بنے رہندے. انہوں نے آدھے دنیا کے حکمران جتوں ایک ہوں کہ انہوں نے بچاؤ یہاں موڑ وظیفے دیں، انہوں نے مدرسے چندے دیں، بالکل راضی رکھ دے. اس وقت کہتا ہے یہ ہماری سائے پہم کی کرامت ہے. کہ بڑا مشیر بھائی چوری چک نکلیا کہن گا حضور تسی کالی پریشانیاں دار کر دے جے، اسی لگاتار اینی کوشش کی ہے اور ویکھ ساری محنت کا پھل ساری کرامت لگنی. صوفی و ملا ملوکیت کے بندے ہیں تمام. کہ ہوں جتھے جتھے بھی کوئی صوفی ہے کوئی ملا سارے حکمران دے ایجنٹ ہے. انہوں نے فتوے کرتے ہیں، انہوں نے جواب کرتے. اور ہوں نہیں صدیاں ہو گیا. رب گواہ جی تھی نظریہ ضرور یہ جسٹس منیر جمیا سی کرنے والا فقہ دے دفتر لوگوں نے ڈھیر لاتے. اس فیصلے نو پڑھو حدیث اور فقہ دے دفتروں کے کہ جدوں ظالم حاکم مسلط ہو جائے پاویں غیر شرعی طریقے نہ آوے، جب تک وہ اسلام نہیں چھڑدا اعلان نہیں کرتا میں کہا کوئی تسی کام نہیں کر سکتے. وہ خلاف اٹھو گے سدھے دوستی ہو گے. یہ فتوا ہوں بھی احترام راک ٹھان بھی آ کے دینا کبھی کوئی دینا. یعنی بالکل کتاباں پڑھیاں کہ بہ گیا بس جتنا کا مرضی کلمہ چھڈو گا تو گل ہے. جی آتا میں کافر نہیں ہویا زنا کرے تھوڑیاں بیٹیاں اٹھا لے کچھ نہیں کر سکے. ایڈا بیڑا کر کیتا جا اندازہ کوئی نہیں آتا. تھی ویکھتے نہیں حضور کہ ساری محنت کا نتیجہ کرامت ہے ساری کہ صوفی اور ملا سب ملوکیت دے غلام بادشاہ دے غلام ہے. انہوں نے جواز دے فتح امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاباں پڑھیے تو پتہ لگتا کہ بڑے بڑے امام اس امام تنگے. اور تذکرہ ابوالکلام دا اگر ملے تربی عبارتیں پڑھنی کہ رات دے وقت خلیفہ سادہ کہ مینوں لونڈی پسند آئی ہے میں مباشرت کرنا چاہنا. مگڑے نے کہتا میں تیرے باپ کی منتو ہاں، میرا تیرے باپ بھی مینوں ہتھ لایا، یہ تو میری ماں بن چکی ہے. انہوں نے آخیا خلیفہ صاحب ایک کارو کی گواہی بھی کوئی قبول ہے. دس اتنے ہاتھ لاؤ گیا مفتی نو پوچھ دے قاضی صاحب نو تو گواہ سدنے سی کوئی خدا تو ڈردا.
کہنے لگا نہیں ایک اور اگر کہیں تو رد کر دے اس بھائی کیا کوئی نہیں میرے باپ نے ہاتھ ماں حلال کر دی مڑ کے کہنے لگا ہوں میرے لیے بھی خزانہ کھول میں ادھی رات بھی تیرے لیے بند دروازہ کھولیا ہوں خزانے کا دروازہ کھلا کے میری چوری پر پیسے انہیں آخیا سویرے یار پیسے کہنے لگا نہیں میں تیرا بند دروازہ ہوں کھولیا ہاں تو مینوں امام غزالی کی کتاباں پڑھی اس تو تے کردے کی رہے صوفیہ ملا ملوکیت کے غلام اے نظم معمولی نہیں یہ ہماری عیسائی پہم کی کرامت ہے کیا صوفیہ ملا ملوکیت کے بندے ہیں جو پیڑا کام کرنا کوئی نہ کوئی دانشور اٹھ کھڑا ہونا جنہیں کوئی آیت لب لینی کوئی حدیث لب لینی دین نو بدل دیں تب مشرق کے لیے موضوع یہی افیون تھی ورنہ قوالی سے کچھ کم تر نہیں علم کلام بڑا ابلیس کا مشیر کابل نکلا انہیں آخیا علم کلام دے نا علم کلام ایک ایسا علم ہے جو عمر برباد کرنی وہ پہ ساڈے علماء بھی اتنے کتابوں میں پڑھایا جاتا گل ہی نہیں مکتی کہ وجود ہے ذات ہے یا غیر ذات ہے صفات ذات تو زائد ہے کہنے ذات ہے کلام قدیم ہے گنی نہ کہ پلے پہ کوئی بھی گل کی ہے خود کرنے والوں نہیں پتا وقت ضائع کرنا امت کی صلاحیت برباد کرنی علم کلام خالی اللہ نے نظر آنا تو کداں آنا سامنے آنا یا ہر پاسے آنا کچھ نہیں تو کیلا کہندا ہے کہ علم کلام بھی اگر انہوں نے دے دیں نا اسی مشرق والوں تو وہ بھی ہے تو قوالی جڑا اثر سی افیم ہی سی نا انہاں میں جانتا ہوں جماعت کا حشر کیا ہوگا مسائل نظری میں الجھ گیا ہے خطیب چلے جاؤ مسئلہ بحث ہو رہی ہے کہ رسول اللہ دے والدین جنتی ہے دو پوچھے پڑھے مان صاحب کوئی ہے تیرے نال چلو اور کئیوں سزائے موت دواتی لوگوں انہوں نے گستاخی رسول کا پرچہ دیتا جج بھی اس دن کا سی میں چڑھاتا وہ سید عزیز عالم دی مڑ کے جماعت والے بھی خبر نہیں لی بس تینوں کہنا آخیا سی تو ضرور مسئلہ سے کوئی فائدہ سی یعنی ایسے مسائل نظری خیالی مسئلے میں جانتا ہوں جماعت کا حشر کیا ہوگا مسائل نظری میں الجھ گیا ہے عملی جڑے پریکٹیکل مشکلاں وہ کوئی حل نہیں خیالی پلاؤ فرشتے تو انہوں نے پر کداں دے اڑتے تو کداں اڑتے تب مشرق کے لیے موضوع یہی افیون تھی وہ آدھے جڑا قوالی شروع کرائی نا درباراں تے مولویاں نے آخیا قوالی سنیا کرو اس تو بھی مشرقی لوگوں نے چسکا زیادہ موضوع سی انہوں نے واہ واہ سوادی لگتی ہے تب مشرق کے لیے موضوع یہی افیون تھی ورنہ قوالی سے کچھ کم تر نہیں علم کلام ہی سکھا دے اثر وہ بھی یہی سی مگر پھر بھی کوئی سمجھدار لوگ اس چکر پہ قوالی تو موج کی گل پنگ پی کے بہ جاندے نشہ چڑھیا عرش سے پہنچ گیا کرسی تو لنگ گئے مقامات طے ہو رہا ہے قوالی اور ظالموں نے دیکھو ظلم کی کیتا کہ سارا نزلہ جڑا حرام زادہ نے چشتیہ خاندان دے اولیاء تے پاس دو خبیث آندا یار اولیاء تو بڑا کوئی مولوی تو ایویں ہی ہے خواجہ نظام الدین اولیاء سنتے سی حضرت سید الدین گنج شکر سنتے سی شیخ معین الدین اجمیری سنتے اللہ لعنت اللہ علیہ القاضی یہاں جھوٹیاں تے خدا دی رنگ انہاں کتاباں دنیا تو مک گئیاں شرم کرو تسی کیوں دنیا نو آ کے دھوکھا دے کہ خدا دے نیک بندے سنتے سی فوائد الفاظ ہی اگر خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ دی اٹھا لی جائے جڑے انہوں نے شاگرد حسن علا سجی نے اکٹھا کیا وہ پوچھا کہ یا حضرت صاحب خانقاہ دے کچھ درویش سی وہ کتنے لوگ ساز بجاؤ دے سی انہوں نے اسے ڈانس کیا تے مرید جیسے اتنے نچے انہوں نے ہار چڑھیا فرمایا بہت برا کیا شریعت دا حرام بھی کدی حلال ہو سکتا کہ انہوں نے آخیا سی نام راتوں کے کم کرو یہو جہ لوگ دین نو برباد کر دے اور جب پوچھا بھی تسی کس سما نو صحیح منتے ادا سما سن لو درمیان دی گل قوالی دی آ گئی اور اتنے پوری کتاب لکھی مولانا رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے احکام السما کہ لعنت ہے انہوں نے جڑے اولیاء تے تم دلاؤں سری حرام نو حلال کرنا سما چیز جی میں سارے سامنے پڑھیا احسان صاحب نے کچھ اشعار پڑھے کوئی ساز نہیں کوئی تاڑی نہیں رسول اللہ دی نعت پڑھی ادھر ہی کوئی لوگ بیٹھ جاندے اللہ تعالیٰ دی تعریف دے کوئی شعر پڑھ لیں کوئی رسول اللہ دی کوئی ساز چار شرطاں آپ نے فرمایا بیان اللہ دی حمد رسول اللہ دی نعت ہوئے سن والے سارے نیک لوگ رحل اللہ ہون دنیا دار بندے نہ گاؤن والا یا پڑھن والا جڑا نظم وہ کوئی اور جاندار یا لڑکا نہ ہو اور ساز اور تالی بالکل نہ ہو چارے شرطاں فائدے فرمایا پھر سیدھا سادہ کسی نے نظم پڑھ لی کوئی گل یہ تو کر لیا قوالی جائز ہے قوالی حرام دادیاں نے حالانکہ حال یہ بھی یہ ہوا درمیان سے ایمان تازہ کر لی سنا خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ دے دور تھی دہلی کے اندر بہت بڑے عالم قاضی ضیاء الدین سنامی رحمۃ اللہ وہ فقیہ سی محدث
خواجہ صاحب تے اس پاروں بھی ناراض، حالانکہ ذرا کچھ گل نہیں سی، 4 بندے نعت سننی، انہاں آخیا یار یہ بھی رسم بناونی ہے، ایک نواں ہی دین ہے۔ اچانک کتے ہویا کیوں کٹ کر کے سن دے۔ خواجہ ضیاء الدین سنامی رحمۃ اللہ علیہ کی موت کا وقت آیا تو خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ یاد چلی گیا، دروازے سے پیغام بھیجا، میں خبر گیری لیا تو قاضی صاحب نے کہا تھا میرا وقت آخر ہے، میں دنیا چھڑ رہا اور میں آخری وقت کسی بلتی نہ ملاقات نہیں کرنا چاہتا، جڑا ہے بہ کے سنتے رہتے اس طرح قتل نعتاں، بے شک ساتھ نہیں مگر بھی دین تے ود۔ تو خواجہ صاحب نے پیغام بھیجا رو کے کہ قاضی صاحب نے کہو بدعتی بیعت تو طائب ہو گئی، میری اج تو توبہ، میں نہیں یہ کوئی مجلس کرتا، مینوں ملن دی اجازت دی۔ تو قاضی صاحب نے اپنی پگڑی جڑی آخیا میرے بستر تو لے کے دروازے تک بچھا دیو، میری پگڑی تے آن تے قابل ہے بندہ، مگر اینی کہ خامی سی میں توجہ دلائی بھی سنت تو بھی ہٹ گئی، کہ آپ نے چوک کے سر تے رکھ لی، عالم شرع دی پگڑی پیر تھلے نہیں ہونی چاہیے، سر تے ہونی۔ تو ابلیس کا چیلا آندا ہے کہ انہوں نے علم کلام جی فسا دیں تو بھی اتنا ہی انہوں نے بیوقوف بنائی رکھتا، مگر وہ پھر بھی کوئی سمجھداراں دے اسی قوالی چ فساد۔ تب مشرق کے لیے موضوع یہی افیون تھی، ورنہ قوالی سے کچھ کمتر نہیں علم کلام ہے۔ طواف و حج کا ہنگامہ اگر باقی تو کیا، اے سنو خدا دا نام من کے عمریاں تے جاندے حج تے کی اسے ابلیسی مشیر نے آکھیا ہے طواف و حج کا ہنگامہ اگر باقی تو کیا، جی چلتا ہی رہے 20-30 لاکھ بندہ 16 نے صحیح گل آخی اور ساڈے حجاں تے نا کلاڑا ماریا کہ بیوقوف ترے پھرنا مکے مدینے۔ ساڈے نظام نو کی ہلا سکتے، کند ہو کر رہ گئی مومن کیتے گئے بے نیا، جڑی تلوار میان تو باہر سی مومن جہاد کرتا سی وہ تو کند ہو چکی، وہ جنہوں دے پلے ہی نہیں، وہ جذبہ نہیں رہا، وہ ذہن نہیں رہا، مکے جاننا کی ہونا۔ مولانا عبد المجید درجہ آبادی رحمۃ اللہ علیہ لکھ دے کہ ایک انگریز نے سفر نامہ حج لکھا، مسلمان بن کے چلا گیا، نہیں داخلہ حرم سے مگر وہ مومن بن کے چلا گیا، حج کیتا، انگریزی دور سے۔ میں خود عبارت پڑھی ہے علامہ درجہ آبادی لکھا، انہوں نے آخیا جب آخنا لا شریک لک، اے اللہ بادشاہی تیری کوئی شریک نہیں تیرا، تو میں مذاق اڑاور ہساں کہ الو دے پٹھے برطانیہ دی ملکہ حکومت کر رہی ہے انڈیا چ، واقعی گل ہے پلے کچھ بھی نہیں، خالی نعرے، اور اس تو ملک وہ اچھا قانون وہ چل رہا ہے، تسی کہڑے خدا دیا گلاں کر دے کہ بے جدے کر دہلی دی لاہور دی مسجد عید واسطے کٹھے ہوئے، ہن بھی ہن لکھاں ہو گیا کٹھا مجمع۔ تو علامہ اقبال فرماتے شکوہ عید سے ممکن نہیں، شکوہ عید سے منکر نہیں ہوں میں، لیکن اللہ میں ماننا بڑا روب دار یار اتنے مسلمان آئے، شکوہ عید سے منکر نہیں ہوں میں، لیکن قبول حق ہیں فقط مرد حر کی تکبیر۔ آزاد آدمی نعرہ ماردا جائے کہ امیر المومنین ہوئے، اگے نیزا جا رہا ہوئے، جھنڈے جا رہے ہیں، لشکر پیچھے ہون، جویں خلیفے عید پڑھاؤ جاندے تھا نا، مزہ تو اسی دا قبول حق ہیں فقط مرد حر کی تکبیر۔ غلام رہ کے اللہ اکبر دے نعرے، کتنے اللہ بڑا، بڑے جو ظالم بنے بیٹھے جنہوں نے سر اگے تھی کھڑے بھی نہیں ہو سکتے۔ ہے طواف و حج کا ہنگامہ اگر باقی تو کیا، کند ہو کر رہ گئی مومن کی چہرے بہنا۔ اور افسوس ہوتی گل بھی نہیں کرنے دیتا، ٹیک تے کی ہونی سی تیز ہونی سی، آدھے گل ہی نہیں، اسلام دا کوئی تعلق نہیں، جنگو جہاد نہ امن دا مذہب ہے، امن وہ امن دا مذہب ہے، امن قائم انسانات کرنا ہے، فرشتیاں دی زمین نہیں، اتنے حرام دادے بھی موجود ہے، انہوں دا علاج آپریشن ہی، وہ نہیں ٹھیک ہو سکتے، واضح و نصیحت نہ ہوں تو پیغمبر نہ کر لیں گے۔ گندے دانے جڑے واضح و تبلیغ نہ نہیں ٹھیک ہوں، معاشرے میں تباہ کر رہا ہے، انہوں دا آخری علاج ہے پر انہوں ختم کرنا۔ جس طرح آخر ڈاکٹر تنگ آ کے اس معروف جڑا کٹنا پہنتا کہ باقی نہ جسم لے جائے، اس تلوار اتری ہے نال پیغمبراں دے، اللہ خود سورہ حدیثاں دا میں کتاب بھی اتاری تے لوہا بھی اتارا، لوہا نال ہوندا بندے سیدھے ہوندے، اس تو کند ہو کے رہ گئے۔ کس کی ناامیدی پہ حجت ہے یہ فرمان جدید، ہے جہاد اس دور میں مرد مسلمان پر حرام۔ کیا مشیر نے بڑی اعلیٰ گل کہی، اے زمانے دے نبی دا پتہ کیتا، قادیان چ دجال پیدا ہوا، انگریز حکومت دا جنگ جنہیں رہی سی کسر جڑی سی کہ مجاہدین نے سر کٹائے، ملک سی اجے شورش باقی سی، چندہ جا رہا سی،
لوگ چھٹیاں لے کے کارخانے جو مجاہدین جا کے سرحد ملتے تھی، انگریز نے مصیبت بنی رہی تھی، انہوں نے آخیا یار جان چھڑا، میں نے آخیا آسانی نہ چھوڑنا، کتاباں لکھتیاں کوئی عیسیٰ نہیں ہونا تلوار والا، کوئی مہدی نہیں ہونا اسلامی حکومت بننا، مناظرے کرنے والا ہونا، میں آ گیا عیسائیاں نہ بحثاں کرنا، یہودیاں نہ کرنا، فلانا، یہ مرزا غلام احمد جنگ ہے، اور انہوں نے موٹی سرخی جڑی تحفہ گول دیا، دین کے لیے حرام ہے اب جنگ اور کتاب۔ اگے کی مسلمانوں کے پلے فتویٰ شیخ کا یہ زمانہ قلم کا ہے، دنیا میں اب رہی نہیں تلوار کار کا۔ اقبال اللہ فتویٰ دیتا جی شیخ نے کہ قلم نہ کم کرنا چاہیے، لکھنا پڑتا تلوار، لیکن جناب شیخ کو معلوم کیا نہیں، مسجد میں اب بھی آواز ہے بے سود و بے اثر۔ اس بیوقوف نو پوچھے مسجد سے بات سناؤں کا فائدہ، اتنے اگے ہی نہ کوئی تلوار ہے نہیں، یہ بس ہوئے غلام ہو گئے، حق سے اگر غرض ہے تو زیبا کیا یہ بات، اسلام کا محاسبہ یورپ سے درگزر، اور جنگ عظیم لیے گئیاں تیاریاں تے بم بنائی بیٹھے، ایڈا ہی تو غریب رہ گیا، اسلام کا محاسبہ یورپ سے درگزر۔ مگر دجال تو اس نے بھی آخیا مشیر نے کہ حضور فکر مند کی ہوں جائے، مسلمانوں کا پتہ لگ گیا بھی خسی ہو چکے، کس کی نومیدی پہ حجت، کس کی نومیدی پہ حجت ہے یہ فرمان ہے جی۔ اللہ جڑا تازہ فتویٰ نبی صاحب نے دسیا ہے، یہ تو پتہ نہیں لگتا مسلمان آس توڑ بیٹھے، جہاد علم بالکل ختم ہو گئے، کس کی نومیدی پہ حجت ہے یہ فرمان ہے جی۔ اے نیا فتویٰ دسدا نہیں کہ مسلمان ناامید ہو چکے، ہے جہاد اس دور میں مرد مسلمان پر حرام، یہ مرد فتویٰ کہ مسلمانوں نے جہاد حرام ہے۔ ہاں اس فتوے تو پتہ لگ گیا کہ اسی ہوں مطمئن ہو جائے، یہ نہیں ہوں اٹھے، نبی انہوں نے جڑا ہے اس تک کیا توبہ۔ دوسرا مشیر اٹھیا، خیر ہے سلطانی جمہور کا غوغا کے شر، تو جہاں کے تازہ فتنوں سے نہیں ہے باخبر۔ انہیں کہا حضور یہ خوش آمدی میں گلاں کردا ہے، تانوں آدھا کوئی نہیں ہلا سکتے، نہیں کوئی خبر لینی چاہیے، دنیا کام ہوتا جاتا خراب۔ خیر ہے سلطانی جمہور کا غوغا کے شر، ساری دنیا دی ملوکیت ختم کرو، ڈکٹیٹرشپ ختم کرو، لوگ جاگتے جاندے ہیں کہ عوام دی حکومت ہونی چاہیے، جمہوریت ہونی چاہیے۔ یہ حضور والا چنگی گل ہو رہی ہے یا کوئی کم لگا خراب ہو؟ خیر ہے سلطانی جمہور کا غوغا کے یہ چیلے دی بھی تھوڑی ہے کام جڑا وہ نہیں ہوں ٹھیک ہے، انقلاب آؤں گا۔ پہلا مشیر پھر بولے ہوں مگر میری جہاں بینی بتاتی ہے مجھے، وہ کہیں گا میں ود ود کے گلا نہ کرو، مینوں ساری دنیا کی خبر ہے، میں ابلیس دا خیر خواہ، میرا پیشوا، جنہ مرضی شور پوے کہ جمہوریت ہونی چاہیے، ہوں یعنی میں باخبر ہوں، مگر میری جہاں بینی بتاتی ہے میں دنیا کی گلوں سر سمجھنا پوری طرح، میں جاننا جو ملوکیت کا ایک پردہ ہو کیا اس سے خطر ہے۔ جمہوریت کا بھی نچوڑ کرتا کہ جمہوریت ہی ہے ملوکیت کا ایک پردہ، وہ ظالم بادشاہ مڑ کے اپنا کنٹرول رکھنی، انہیں ٹانگر چاہتا بھی لوگوں نے بیوقوف بناؤ جی، پرچیاں پا جاؤ کہ تہاڈا حکومت ایسا، میں دے ٹھم ایسا پہلے تو فیصلہ کہنوں جتاؤنا، پرچیاں چک کے ادھر پا دنیا، وہ سیاہی دوڑ چو سارے ووٹ خراب کر دینے، چارے بنے بن جاتے، رات نتیجے بدل دینے۔ ہاں فرمایا کیا ہے لوگوں نے بیوقوف بناؤ کہ انہوں نے بڑا جوش آیا سی بھی جی یہ کلے حکومت سانوں پوچھتا کوئی، فرمایا پوچھ رہی نہیں، تو 5-6 سال بعد ڈرامہ کر دیا کریں گے، تھی ووٹ دن تو بعد گھر بہ جاؤ، لٹیرے بہ جان گے، 5-6 سال پھر تاری کہے نہیں سننی، پھر ٹھگ آ جایا کریں گے۔ آندا میں جاننا یہ جمہوریت کچھ نہیں، یہ ملوکیت کا ایک پردہ کہ ذرا انہوں کی شورش ہے دنیا سے، سلطانی جمہوری جو ملوکیت کا ایک پردہ اس سے کیا اس سے پوری جڑا نا اتنے چونگ چوگا یہ ایسا آپ ہی پہرایا کہ لوگ کچھ جاگن لگ پے، جب ذرا آدم ہوا ہے خود شناس ہو خود نگے، جب انسان جڑا نا انہیں آ کے یار میں کوئی ڈنگر چور ہے، میں نے دل پہناتا، کاروبار شہر یاری کی حقیقت اور ہے، یہ وجود ہے میر و سلطان پر نہیں ہے منحصر۔ بعد نقطے کی گل کہی، آندا جڑا ظاہری ویندے رہندے کہ اتنے بادشاہ اتنے پارلیمنٹ ہے ہو گئے، ایک آدمی جو فیصلہ کر رہا سارے وہ کر ملوکیت ہی ہے، وہ نام جو مرضی رکھ لو، مجلس جمنا کوئی آندا یار گل سن لو، پاویں پارلیمنٹ بن جائے کہ لوگوں نے چنے بندے، مجلس ملت ہو یا پرویز کا دربار ہو یا خسرو پرویز کی طرح تنہا بادشاہ بیٹھا ہے، ملت ہو یا پرویز کا دربار ہو، ہے وہ سلطان غیر کی کھیتی پہ ہو جس کی نظر، ایک بار رکھ لے، خراج رکھ لے،
جو مرضی کھاوے وہی جڑا وہ سلطان وہ ڈکٹیٹر ہے کہ تو نوکری دے تنخواہ لے جویں حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سویرے گٹڑی چکی تے تر پے اتنے ہوں یار امیر تے کوئی نہیں نہ سلطانی جمہوریت آ گئی فرمایا تسی بیوقوف جے ملوکی جگہ نہ کہ کوئی حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے امیر کی مل فرمایا روٹی نہیں کماؤنی بال بچے میں اپنی روٹی کا بندوا جڑی ہے یہ ملوکی وہ حقیقت ہو رہا اور صرف نانا نہیں یہ وجود ہے امیر و سلطان پر نہیں ہے کام ہونا ہوں کام بہت ہو گیا فرمایا ہوں کی آندے جے اینا وظیفہ فرمایا جڑا ریت دا سارا تو ادنا آدمی نا کٹیا جنہ گزارا وہ مینوں دے دے اور وہ بھی میں نا کس سے منہ نہ سی فاشی ہے رمز غریب سلطنت اہل دل فقر ہے شاہی حکمران اخوا کے فقیر کہ مر لگیا کہ ایسا میں انہوں نے کہتے مسلمانوں نے وظیفہ کچھ من لیا 2 سال کے اتنے پیسے بن گئے میرے بعد میری اونٹی بیچ کے میرا تھما عمر رکئی انہیں پیسے واپس کر دی میرے سر مسلمانوں کا قرض نہیں رہنا چاہیے اور جب پیسے گئے تو حضرت عمر رضی بے اختیار روئے کہنے کہ عمر اب ابو بکر تو اپنے بعد والی بڑی تنگی پیدا کری جڑے لٹتے نہیں سی لوگوں کا مال مختلف لیکن اگر میں ماننا بڑا روب دا یار اتنے مسلمان آئے شکو ہے عید سے منکر نہیں ہوں میں لیکن اگر میں ماننا بڑا روب دا یار اتنے مسلمان آئے شکو ہے عید سے منکر نہیں ہوں میں لیکن قبول حق ہیں فقط مرد حر کی تکبیر آزاد آدمی نعرہ ماردا جا گیا امیر لیکن قبول حق ہیں فقط مرد حر کی تکبیر آزاد آدمی نعرہ ماردا جا گیا امیر المومنین ہوئے اگے نیزا جا رہا ہوئے جھنڈے جا رہے ہیں لشکر پیچھے ہون جویں خلیفے عید پڑھاؤ جاندے جانا مزہ تے مومنین ہوئے اگے نیزا جا رہا ہوئے جھنڈے جا رہے ہیں لشکر پیچھے ہون جویں خلیفے عید پڑھاؤ جاندے جانا مزہ تے اسی عزت قبول حق ہیں فقط مرد حر کی تکبیر غلام رہ کے اللہ اکبر دے نعرے کتنے سی عزت قبول حق ہیں فقط مرد حر کی تکبیر غلام رہ کے اللہ اکبر دے نعرے کتنے اللہ بڑے جو ظالم بنے بیٹھے جنہوں نے سر اگے تھی کھڑے بھی نہیں ہو سکے ہے طواف و حج کا ہنگامہ اگر باقی تو کیا کون ہو کر رہ گئی مومن کی چہرے بینا اور افسوس ہوتی گل بھی نہیں کرن ہنگامہ اگر باقی تو کیا کون ہو کر رہ گئی مومن کی چہرے بینا اور افسوس ہوتی گل بھی نہیں کرن دیتا تیگ تے کی ہونی سی تیز ہونی سی آدھے گل ہی نہیں اسلام کا کوئی تعلق نہیں جنگو جہاد نہ اے امن دا مذہب ہے امن وہ امن کا مذہب ہے امن قائم انسانات کرنا ہے فرشتیاں دی زمین نہیں ادنا نہ اے امن دا مذہب ہے امن وہ امن کا مذہب ہے امن قائم انسانات کرنا ہے فرشتیاں دی زمین نہیں اتنے حرام دادے بھی موجود ہے انہوں کا علاج آپریشن ہی وہ نہیں ٹھیک ہو سکتے واضح و نصیحت نہ ہوں تو پیغمبر نہ کر لیں گے جس طرح آخر ڈاکٹر تنگ آ کے اس معروف جڑا کٹنا پہنتا کہ باقی نہ جسم لے جائے اس جس طرح آخر ڈاکٹر تنگ آ کے اس معروف جڑا کٹنا پہنتا کہ باقی نہ جسم لے جائے اس طرح ہی گندے دانے جڑے واضح و تبلیغ نہ نہیں ٹھیک ہوتے معاشرے میں تباہ کر رہا ہے انہوں کا آخری علاج ہے پر انہوں ختم کرنا اس طرح ہی گندے دانے جڑے واضح و تبلیغ نہ نہیں ٹھیک ہوتے معاشرے میں تباہ کر رہا ہے انہوں کا آخری علاج ہے پر انہوں ختم کرنا اس تلوار اتری ہے نال پیغمبران دے اللہ خود سورہ حدیث دا میں کتاب بھی اتاری تے لوہا بھی اتارا لوہا نال تلوار اتری ہے نال پیغمبران دے اللہ خود سورہ حدیث دا میں کتاب بھی اتاری تے لوہا بھی اتارا لوہا نال ہوندا بندے سیدھے ہوندے اے تو کند ہو کے رہ گئے کس کی نا امیدی پہ حجت ہے یہ فرمان ہے بندے سیدھے ہوں یہ تو کند ہو کے رہ گئے کس کی نا امیدی پہ حجت ہے یہ فرمان جدید ہے جہاد اس دور میں مرد مسلمان پر حرام کیا مشیر نے بڑی اعلیٰ گل کہی اے زمانے جدید ہے جہاد اس دور میں مرد مسلمان پر حرام کیا مشیر نے بڑی اعلیٰ گل کہی اے زمانے دے نبی دا پتہ کیتا قادیان چ دجال پیدا انگریز حکومت دا جنٹ جنہیں رئیس نبی
پتا کیتا قادیان چک دجال پیدا ہوا انگریز حکومت دا جنٹ جنہیں رہی سی کسر جڑی سی کہ مجاہدین نے سر کٹائے ملک سی اجے شورش باقی سی چندہ جا رہا سی لوگ کئی کسر جڑی سی کہ مجاہدین نے سر کٹائے ملک سی اجے شورش باقی سی چندہ جا رہا سی لوگ چھٹیاں لے کے کارخانے جو مجاہدین نہ جا کے سرحد ملتے سی انگریز نے مصیبت بنی رہی تھی انہوں نے کہا یار جان چھڑا میں نے کہا آسانی نہ چھوڑ کتاباں لکھتیاں کوئی عیسیٰ نہیں ہونا تلوار والا کوئی مہدی نہیں ہونا اسلامی حکومت بننا مناظرے کرنے والا ہونا میں آ گیا عیسائیاں نہ بحثاں کرنا یہودیاں نہ کرنا فلانا یہ مرزا غلام میں جم پہ اور انہیں موٹی سرخی جڑی تحفہ گول لیا دین کے لیے حرام ہے ابدنگ اور کتاب اگے کی مسلمانوں دے پلے فتویٰ شیخ کا یہ زمانہ قلم کا ہے دنیا میں اب رہی نہیں تلوار کار کا اقبال اللہ فتویٰ دیتا جی شیخ نے کہ قلم نہ کم کرنا چاہیے لکھنا پڑتا تلوار لیکن جناب شیخ کو معلوم کیا نہیں مسجد میں اب بھی آواز ہے بے سود و بے اثر اس بیوقوف نے پوچھے مسجد آواز سناؤں کا فائدہ اتنے تو اگے ہی نہ کوئی تلوار ہے نہیں یہ بس ہو غلام ہو گئے حق سے اگر غرض ہے تو زیبا کیا یہ بات اسلام کا محاسبہ یورپ سے درگزر اور جنگ عظیم لیے گئی تیاریاں تے بم بنائی بیٹھے ایڈا ہی تو نیک سی امن دا پیغمبر وہاں نہیں سمجھا سکتا مرشد تیرے جڑے پوری دنیا میں اگلائی جاندے اے اسلام ہی غریب رہ گیا اسلام کا محاسبہ یورپ سے درگزر مگر دجال تو اس نے ہی آخیا مشیر نے کہ حضور فکر مند کی ہوندے جائے مسلمانوں کا پتہ لگ گیا بھی خسی ہو چکے کس کی نومیدی پہ حجت کس کی نومیدی پہ حجت ہے یہ فرمان ہے جی ہاں جڑا تازہ فتویٰ نبی صاحب نے دسیا ہے یہ تو پتہ نہیں لگتا مسلمان آس توڑ بیٹھے جہاد علم بالکل ختم ہو گئے کس کی نومیدی پہ حجت ہے یہ فرمان ہے جی اے نیا فتویٰ دسدا نہیں کہ مسلمان نا امید ہو چکے ہے جہاد اس دوران میں جم پہ اور انہیں موٹی سرخی جڑی تحفہ گول لیا دین کے لیے حرام ہے ابدنگ اور کتاب اگے کی مسلمانوں دے پلے فتویٰ شیخ کا یہ زمانہ قلم کا ہے دنیا میں اب رہی نہیں تلوار کار کا اقبال اللہ فتویٰ دیتا جی شیخ نے کہ قلم نہ کم کرنا چاہیے لکھنا پڑتا تلوار لیکن جناب شیخ کو معلوم کیا نہیں مسجد میں اب بھی آواز ہے بے سود و بے اثر اس بیوقوف نے پوچھے مسجد آواز سناؤں کا فائدہ اتنے تو اگے ہی نہ کوئی تلوار ہے نہیں یہ بس ہو غلام ہو گئے حق سے اگر غرض ہے تو زیبا کیا یہ بات اسلام کا محاسبہ یورپ سے درگزر اور جنگ عظیم لیے گئی تیاریاں تے بم بنائی بیٹھے ایڈا ہی تو نیک سی امن دا پیغمبر وہاں نہیں سمجھا سکتا مرشد تیرے جڑے پوری دنیا میں اگلائی جاندے اے اسلام ہی غریب رہ گیا اسلام کا محاسبہ یورپ سے درگزر مگر دجال تو اس نے ہی آخیا مشیر نے کہ حضور فکر مند کی ہوندے جائے مسلمانوں کا پتہ لگ گیا بھی خسی ہو چکے کس کی نومیدی پہ حجت کس کی نومیدی پہ حجت ہے یہ فرمان ہے جی ہاں جڑا تازہ فتویٰ نبی صاحب نے دسیا ہے یہ تو پتہ نہیں لگتا مسلمان آس توڑ بیٹھے جہاد علم بالکل ختم ہو گئے کس کی نومیدی پہ حجت ہے یہ فرمان ہے جی اے نیا فتویٰ دسدا نہیں کہ مسلمان نا امید ہو چکے ہے جہاد اس دور میں مرد مسلمان پر حرام یہ مرزے کا فتویٰ کہ مسلمانوں کی جہاد حرام ہے ہاں اس فتح تو پتہ لگ گیا کہ اسی ہوں مطمئن ہو جائے یہ نہیں ہوں رکے نبی انہوں نے جڑا ہے اس تک کیا توبہ دوسرا مشیر اٹھیا خیر ہے سلطانی جمہور کا غوغا کے شر تو جہاں کے تازہ فتنوں سے نہیں ہے باخبر انہیں کہ حضور یہ خوش آمدی میں گلاں کردا ہے تو آنوں کوئی نہیں ہلا سکتے نہیں کوئی خبر لینی چاہیے دنیا کام ہوتا جاتا خراب خیر ہے سلطانی جمہور کا غوغا کے شر ساری دنیا کی ملوکیت ختم کرو ڈکٹیٹرشپ ختم کرو لوگ جاگتے جاندے ہیں کہ عوام کی حکومت ہونی چاہیے جمہوریت ہونی چاہیے یہ حضور والا چنگی گل ہو رہی ہے یا کوئی کم لگا خراب ہو خیر ہے سلطانی جمہور کا غوغا کے شر تو جہاں کے تازہ فتنوں سے نہیں ہے باخبر معلوم دا تاری جڑی نا معلومات تو تھوڑی ہے یہ چیلے دی بھی تھوڑی ہے کام جڑا وہ نہیں ہوں ٹھیک ہے انقلاب آؤں جیسے پہلا مشیر پھر بولے ہوں مگر میری جہاں بینی بتاتی ہے مجھے وہ کیا گا میں ود ود کے گلا نہ کرو مینوں ساری دنیا کی خبر ہے میں ابلیس دا خیر خواہ میرا پیشوا جنہ مرضی شور پوے کہ جمہوریت ہونی چاہیے ہوں یعنی میں باخبر مگر میری جہاں بینی بتاتی ہے میں دنیا کی گلوں سر سمجھنا پوری طرح میں جاننا جو ملوکیت کا ایک پردہ ہو کیا اس سے خطر ہے جمہوریت کا بھی نچوڑ کرتا کہ جمہوریت ہی ہے ملوکیت کا ایک پردہ وہ ظالم بادشاہ مڑ کے اپنا کنٹرول رکھنی انہیں ٹانگر چاہتا بھی لوگوں بے وقوف بناؤ جی پرچیاں پا جاؤ کہ تھوڑا حکومت ایسا میں دیکھا پیسہ
پہلے تو فیصلہ کہیں جتاؤنا، پرچیاں چک کے ادھر پا دنیا، وہ سیاہی دوڑ کے سارے ووٹ خراب کر دینے، چارے بنے بن جاتے، رات نتیجے بدل دینے۔ ہاں فرمایا کیا پوچھ رہی نہیں، تو 5-6 سال بعد ڈرامہ کر دیا کریں گے، تھی ووٹ دن تو بعد گھر بہ جاؤ، لٹیرے بہ جان گے، 5-6 سال پھر تاری کہہ نہیں سننی، پھر ٹھگ آ جایا کریں گے۔ آندا میں جاننا کی شورش ہے دنیا سے سلطانی جمہوری، جو ملوکیت کا ایک پردہ اس سے کیا اس سے خطر، یہ جمہوریت کچھ نہیں، یہ ملوکیت کا ایک پردہ کہ ذرا انہوں ہور لیبل آتا، بیوقوف بنایا دنیا۔ ہم نے خود شاہی کو پہنایا ہے جمہوری لباس، یہ جمہوری جڑا نا اتنے ٹونگ چوگا یہ ایسا آپ ہی پہنایا کہ لوگ کچھ جاگن لگ پے۔ جب ذرا آدم ہوا ہے خود شناس و خود نگے، جب انسان جڑا نا انہیں آ کے یار میں کوئی ڈنگر چو رہا، مینوں جدھر مرضی ہک دیں گے، مینوں کیوں نہیں پوچھتے۔ جب یہ فتنہ جا کچھ اٹھیا، انہوں نے اپنے آپ کو پہچانیا، یہ میں کہنے لگ پہ سی کوئی گل پوچھ لیا کریں گے، تو سندوکڑیاں رکھ دیا، یہ اسی آپ ہی اتنے لباس پہناتا۔ کاروبار شہر یاری کی حقیقت اور ہے، یہ وجود ہے میر و سلطان پر نہیں ہے منحصر۔ بعد نقطے کی گل کہی، آندا جڑا ظاہری وہدے رہتے ہیں کہ اتنے بادشاہ اتنے پارلیمنٹ ہے، اتنے ہوں یار امیر سے کوئی نہیں، نہ سلطان جمہوریت آ گئی، فرمایا تسی بیوقوف جی، ملوکی کہہ نا کہ کوئی آدمی امیر اخواوے یا سلطان اخواوے۔ کاروبار شہر یاری کی حقیقت اور ہے، کنگڈم جڑی ہے یہ ملوکی وہ حقیقت ہو رہا، وہ صرف نانا نہیں، یہ وجود ہے میر و سلطان پر نہیں ہے منحصر۔ کسی ملک نہ کوئی امیر المومنین اخواوے، کوئی نہ سلطان اخواوے، مگر کام وہی ہو گئے، ایک آدمی جو فیصلہ کر رہا سارے وہ کر، ملوکیت ہی ہے، وہ نام جو مرضی رکھ لو۔ مجلس ملت ہو یا پرویز کا دربار ہو، ہے وہ سلطان غیر کی کھیتی پہ ہو جس کی نظر۔ اقبال ورگا جمنا کوئی آندا یار گل سن لو، پاویں پارلیمنٹ بن جائے کہ لوگوں نے چنے بندے، مجلس ملت ہو یا پرویز کا دربار ہو، یا خسرو پرویز کی طرح تنہا بادشاہ بیٹھا، ہے وہ سلطان غیر کی کھیتی پہ ہو جس کی نظر۔ جڑا اپنی کماؤن کی بجائے لوگوں کی آمدنیاں سے لٹ لا کھانا، وہ ٹیکس رکھ لے، خراج رکھ لے، جو مرضی کھا لے، وہی جڑا وہ سلطان وہ ڈکٹیٹر ہے کہ تو نوکری جی تنخواہ لے، جی حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ نے سویرے گٹھڑی چکی سے تر پہ، حضرت عمر رضی اللہ نے امیر کی ملے فرمایا روٹی نہیں کماؤنی، بال بچے میں اپنی روٹی کا بندوبست نہیں کروں، کہیں گے امیر المومنین گل تھوڑی ٹھیک ہے مگر حکومت کی ذمہ داریاں ہوں کتنا ہوگا، یہ نہیں کام ہونا، ہوں کام بہت ہو گیا۔ فرمایا ہوں کی آدھے جی اینا وظیفہ فرمایا جڑا ریت کا سارا تو ادنا آدمی نا کٹیا جنہ گزارا وہ مینوں دے دے، اور وہ بھی میں نا کس سے منہ نہ اسی بیان کریے کہ وہ بادشاہ سی، ان کی حکومت سے فاشی ہے رمز غریب، سلطنت اہل دل، فقر ہے شاہی، حکمران اخوا کے فقیر کہ مرن لگیا کہ ایسا میں انہوں نے کہتے مسلمانوں نے وظیفہ کچھ من لیا، 2 سال کے انہیں پیسے بن گئے، میرے بعد میری اونٹی بیچ کے میرا تھما عمر رکئی، انہیں پیسے واپس کر دیں، میرے سر مسلمانوں کا قرض نہیں رہنا دے۔ اور جب وہ پیسے گئے تو حضرت عمر رضی بے اختیار روئے، کہنے گے عمر ابو بکر تو اپنے بعد والا بڑی تنگی پیدا کر گئی، جڑے لٹتے نہیں سی لوگوں کا مال مختلف بہانیاں نہ آپ محلہ جڑا تیش کرنے، آندا مجلس ملت ہو یا پرویز کا دربار، جو مرضی نہ رکھو کہ ڈکٹیٹر کا دربار ہے یا پارلیمنٹ ہے وہ سلطان غیر کی کھیتی پہ ہو جس کی جڑا دجیاں دی کمائی کھانا نا بالکل وہ ڈکٹیٹر اور بادشاہ۔ تو نے کیا دیکھا نہیں مغرب کا جمہوری نظام، تہرا روشن اندروں چنگیز سے تاریخ کر، آندا دیکھا نہیں کہ مغرب جمہوری نظام آیا، کہیں جمہوریت آ گئی، جمہوریت ہوں ترقی کر گیا، دنیا نو اسی لگیاں دین، چہرہ روشن اتنوں بہت آلہ گلاں کر رہے اندروں چنگیز سے تاریخ کر۔ اور ہوں تو رہی سی کسر تھی سارا نے دیکھ لی، عراق اور ایران سے نکل نہ انصاف کا ذرہ، نہ رحم، نہ یہاں کے اندر کوئی انسانیت، بچوں پون رہا، عورتوں پون رہا، مقصد سارا آپ ہی دس رہا ہے کہ تیل کے چشمے سانوں جڑے سے انہوں نے بے صبر کرتا کہ اسی مسلمانوں کو کھونے بہانے بنا رہا ہے کہ اتنے ہتھیار ہے، کوئی نکلے ہتھیار خود بندے جھوٹیاں رپورٹ آ گئی، چہرہ روشن اندروں چنگیز سے تاریخ ہے۔ چنگیز خان بدنام ہوا بھی بڑا ڈاکو سی، فرمایا تو پہلے تیسرا مشی روح سلطانی رہے باقی تو پھر کیا اضطراب۔ تیسرے نے آخیا کوئی گل نہیں، یہ گل تو حل ہو گئی کہ جمہوریت آتی رہے، یہ کچھ بھی نہیں جب تک وہ ڈکٹیٹرشپ کی روح اندر ہے نا کہ اپنی مرضی منوانی ہے، 51 نے منوانی ہے، گل تو وہی ہے، بادشاہ نہ رکھ لین پاویں اکثریت کی مرضی، روح سلطانی ہے چند بندے اپنی مرضی مناؤ، خلافت کی ہے کوئی بھی نہیں 100% بھی نہیں منا سکتا، اللہ کا حکم چلے گا۔
روح سلطانی رہے باقی تو پھر کیا اس طرح جی وہ روح باقی رہے کہ انسان نے انسان سے اپنا حکم چلانا کوئی پریشان ہونے کی گل جن نے مرضی وہ پردے بدل جان خیر ہے مگر کیا یہودی کی شرارت کا جواب انہیں آخیا ہاں ایک تو حضور ہے گل کیا یہودی جڑا کارل مارکس اٹھ کھڑا ہے نا انہیں آخیا کمیونزم تے سوشلزم امیران دے تختے اٹھ جو کو سارا کچھ کھولو غریب دن فلاں کر رہا ہے یہ یہودی نے بڑی شرارت کی میرے سے شورا دیکھ لو جو فتنے سب کا بیان وہ کریم ہے بے تجلی وہ مسیح ہے بے سلیب نیس پیغمبر ولیکن در بغل دار کتاب ایتھے بڑے بے ایمان جڑے نا آدھے دیکھو اقبال نے یار وہ کارل مارکس کی تاریخ یہ کہتا کہ پیغمبر نہیں اپنی بغل کتاب رکھ اقبال نے کیا یہ تو مشیر شیطان کہہ رہا ابلیس کا چیلا اس کی تعریفاں کرے اقبال کو وہ آتا وہ پیغمبر ہے یا وہ کلیم ہے یا نہیں وہ حرام دادا ابلیسی چیلا کہتا ہے کہ جڑا اٹھیا رہا ہوں یہودی مارکس وہ کلیم ہے بے تجلی یہ وہ تو نہیں موسا جڑا مینوں خدا دسیا یعنی یہ بھی کردہ چوٹ ہی ہے کہ موسا نے بھی ٹونگ رچایا کوئی تجلی نہیں ہوندی سی جی وہ جعلی نبی بنے سی وہ کریم ہے اے جڑا تن سی انہوں لوگوں نے اقبال دے پیٹے پاتا بھی آتا انہوں پیغمبراں دا توبہ توبہ ابلیس دا مشیر کہے اور اقبال دے دن میں لاتا وہ کریم ہے بے تجلی وہ مسیح ہے بے سلیب آندا ہے انہوں کوئی تجلی نہیں نہ وہی آئی ہے مگر ہے موسا کی طرح موسا نے بھی نبی نہیں منتا مشیر تو صرف کہندا جس طرح وہ سی فراڈ اتنا ہی وہ تجلیاں دے ٹونگ رچاوندا سی انہیں وہ نہیں جو رچایا مگر ہےگا اُداں دا پیشوا بنیا وہ مسیح ہے بے سلیب وہ سلیب دیاں مصیبتاں سہندا رہے نے اُداں دے دکھ نہیں ویکھے مگر عیسیٰ دے پائے دا توبہ نبیاں نال رابطہ نیس پیغمبر ولیکن در بغل دار کتاب اے پیغمبر نہیں مگر کتاب دی بغل کی ہے نبیاں نال روندا ابلیس دا مشیر کیا بتاؤں کیا ہے کافر کی نگاہ ہے پردہ سو مشرق و مغرب کی قوموں کے لیے روز حساب وہ مشیر آندا حضور و پہلیاں گلاں تے کوئی نہیں تھی یہ تو کام بڑا خراب ہوا ایک کافر ایسا اٹھیا ہے ایسی انہیں بنسری بجائی ہے نگاہ پردہ سے انہیں تو ایسی نظر دنیا کے لوگوں سے کی ہے پردے سردے جاندے حجاب اٹھتے جاندے لوگوں کو سمجھ آتی جاتی ہے یہ انہوں نے بیدار کری جاندہ ہے مشرق و مغرب کی قوموں کے لیے روز حساب چڑھتے لیں جی قوموں کا ہوں حساب کا وقت آ گیا یعنی تختے اٹھ جانے عوام بیدار ہو جانے ساڈا ابلیسی نظام جتھے جتھے جس رنگ چنا عوام نے ہوں چھڈنا کوئی نہیں یہ سوشلزم کمی اس سے بڑھ کر اور کیا ہوگا طبیعت کا فساد توڑ دی بندوں نے آقاؤں کے خیموں کی طرح ہاں مشیر جڑا کھڑی گل ہے وہ آندا حضور ابلیس صاحب اس تو ود کے ہو رہے نا لوگوں نے کی خراب ہونا گمراہ کر دیتا ہے کارل مارکس نے کہ انہوں دی طبیعت اگاڑ کے توڑ دی بندوں نے آقاؤں کے خیموں کی طرح کہ جڑے آقا بنے سی سرمایہ دار سی لینڈ لارڈ سی انہوں نے خیمے دیا رسیاں توڑتے ہیں انہوں نے تخت توڑتے دار روس قتل کر دیتا اور ملکوں سے انقلاب آ گئے وہ یہ دستا اصل خطرہ ہے اور کوئی نہیں اور جمہوریت وغیرہ کوئی نہیں تھی مگر یہ کی علاج کیا جائے ابلیس صاحب یہ تو ضرور قابل توجہ بات یعنی یار روح پھونکی تھی کہ عوام بیدار ہونا چاہیے چوتھا مشیر توڑ اس کا رحمت القبرا کے ایوانوں میں دیکھ آل سیزر کو دکھایا ہم نے پھر سیزر کا خواب تو آندا یار انہوں کا علاج ہو گیا اٹلی گل چلا جا اسی اتنے ادا کا ایک چیلا کھڑا کرتا رحمت القبرا جو نا اٹلی وہ ایوانہ جا کے توڑ ویخ لا اس عوام کی جڑی نا بیداری یہ علاج اتنے فاشزم کا ذریعہ ایڈا آ گیا اتنے ڈکٹیٹر جڑا عوام سر چکا دوڑا کے رکھ دو لوہار دا پتر مگر ہولی ہولی ڈکٹیٹر بن گیا ایسا فتور نے پایا آل سیزر جولیس سیزر عیسیٰ علیہ السلام تو تھوڑی مدت بعد کیسر ہوا اور سارے کیسر جڑے روم دے انہوں نے بہت جلال والا روح والا اس تو آل سیزر کو دکھایا ہم نے پھر سیزر کا خواب وہ بھی یہ کہندا سی کہ دنیا حکومت کر لی صرف رومی پیدا ہوئے باقی قوما غلامی لی پیدا ہوئی ساڈا کام ہے دنیا کے راج کرنا آتے اسی ادھر پیدا کرتا انہیں عوام کی جگہ وہ ایک ایسا ڈکٹیٹر ہے جنہیں سب کچل کے آخنا دنیا کے راج رومن کرنی توڑ اس کا رحمت القبرا کے ایوانوں میں دیکھ آل سیزر کو دکھایا ہم نے پھر سیزر کا خواب کہ پوری دنیا سے قبضہ کرو اور حکومت کرو کون بحر روم کی موجوں سے ہے لپٹاؤ دیکھو دے بیڑی جہاز کے میں طوفان برپا کیتا ہٹلر دے نار ہو گیا سی مسولینی گاہ بالت چوں سنوبر گاہ نالت چوں رباب کدی وہ سنوبر کی طرح اوپر اٹھتا اور کدی رباب کی طرح روندا یعنی دونوں اس کو ٹونگ گیا سنوبر کی طرح ابھرنا فوجی طاقت استعمال کر حملے کردا اور طاقت کے ذریعے دنیا سے چاہتا تھا دوجا جڑا رباب کی طرح روندا وہ لیکچر جانا ایسا خطیب ہے فصیح ہے کہ جدوں اپنی گل سنا رومی جڑے فضا ہو جاتے یار لیڈر ملیا تو ہوں ملیا یہ سپر مین لبا سانوں مل گیا امام مہدی صاحب آندا رباب کی طرح جس طرح سرنگی ہے نا
اس طرح روندا تے قوم نوں روا دیندا، لیکچر ایسا دیندا تے جدوں اٹھدا سنوبر کی طرح اوپر چڑھ جاندا، یعنی دنیاوی غلبہ بھی اور خطابت کے ذریعے بھی اٹھا گیا۔ وہ ہوں کہ انہوں نے یار سوشلسٹ کرنا دوجا کرنا کچھ نہیں دیتا، خیر ہی خیر ہے، اسی ادھر اٹھاتا انہوں ہٹلی دوجی جگہ نظم پڑھیے یہ آتی ہے کہ انہوں نے پھر آخیا میرے جی دوالے ہوئے جی تھی مغربی لوگ کہ یار ہٹلر جڑا ہے جڑا مسولینی فاسسٹ ہے، یہ جمہوری کے خلاف انہیں آخیا شرم کرو، تسی جمہوری دے پردے دنیا لٹ کھادی ہے۔ میں سیدھی میں پردہ چاہ کر کے سچ دس دیتا بے شاید کوئی نہیں جمہوریت چونک دے، وہ نظم پوری پڑھنے والی مسئلہ نہیں، انہوں نے آخیا تسی فریبی سی، میں فریب کا پردہ چاہ کر کے حقیقت دس دی بے سب بے ایمان ہے، کم وہی کر دے جڑا میں کر اس تو سگوں میں انسانوں کا پلا کیتا تا چہرہ جڑا اتوں ہو جاتا۔ تیسرا مشیر میں تو اس کی عاقبت بینی کا کچھ قائل نہیں، جس طرح فرنگی سیاست کو کیا یوں بے حجاب۔ یہاں تیسرا مشیر یار تو بڑا بےوقوف نکلا، میں تو نہیں منتا بے مسولینی عقل مند ہے، چاہیے سی بھی سارے ٹولے کا بندہ پردہ رہن دینا، انہیں آ کے فرنگی سیاست کا پردہ چاک کر دیتا کہ ساری جمہوریت وغیرہ فراڈ دے، میں ننگا ہو کے جو کوئی کرنا ہے گل ہے، مینوں ظالم کہہ لو جو مرضی کہہ لو، ہے بھی ہے جی اور نظم پوری جی اسے چاہیے کہ ذرا بھی گل دسن حقیق میں کیتا جڑا یہ نہیں کرنا، ملک انہیں نہیں کھوئے، لوگوں کے علاقوں سے قبضے نہیں کیتے، مینوں بدنام کر دے، میں فاسسٹ ہو کے ایماندار ہوں، دسدا ملوکیت ہے ساڈا کام کر دے بھی ہے، دھوکھا دے منافق ہے۔ مشیر نے خیر کیا کہ یار یہ مسولینی چاہیے پردہ رہن دینا، ساڈا اسی طرح بے ایمانی کا کاروبار چلتا۔ پانچواں مشیر ابلیس کو مخاطب کر کے، یہ آخری مشیر ہے، اے تیرے سودے نفس سے کار عالم استوار، تو نے جب چاہا کیا ہر پردگی کو آشکار۔ اینی اسی خدا دی تعریف نہیں کرتے جنہیں وہ چیلے پائی ابلیس نہیں کر رہے، دربار کے میں پیش ہوئے عاجز، اے تیرے سودے نفس سے کار عالم استوار، آندے تیرا جڑا سانس ہے یہ سوزنا، سودے نفس اگ لاؤن نہیں، سودے نفس کی ہے، میرا سودے نفس ہے ڈاکٹر صاحب دا اللہ تعالیٰ سلامت رکھے کی ہے اندر دا جوش، اسی اپنے اندر دی اگ نہ آنے کہ دنیا نو اگل پہنچائی جائے۔ اے تیرے سودے نفس سے کار عالم استوار، تیری لگن تیرا جوش و جذبہ یہ نہیں تو جہان دا سارا کام ٹھیک ہے، کہ انہیں جب چاہ کیا ہر پردگی کو آشکار، تو جدو چاہنا کسی چیز تو پردہ اٹھا دینا، ہر علم ہے تیرے کو۔ آب و گل تیری حرارت سے جہان ہے سوز و ساز، اب ہے جنت تیری تعلیم سے دانائے کار۔ آب و گل یہ پانی اور مٹی کی ساری دنیا جڑی ہے، تیری حرارت سے جہان ہے سوز و ساز، اتنے اگر کوئی بن رہا یا بگڑ رہا، سوز و ساز سوز کیا جل جانا، ساز ہے بننا، تخریب و تعمیر، اس دنیا جو کسی ٹوٹتا بھجتا بنتا سمجھتا یہ سارا تیری حرارت، تیریاں مہربانیاں، خدا کی ہے، خدا بنا کے کسی چلا گیا، کام جو سارا تیرے ہاتھ ہے۔ آب و گل تیری حرارت سے جہان ہے سوز و ساز، ساری رونق جڑی ہے تیرے دم کرنا، اب ہے جنت تیری تعلیم سے دانائے کار۔ اور جنت دا بیوقوف جڑا سی نا، تو سبق دیتا تو انہوں گل دی سمجھ آئی۔ اتنے کئی لوگوں نے حدیث کا حوالہ دیتا، یوسف سلیم صاحب بھی آدھے حضور نے آخیا کہ جنت دے اکثر لوگ اکثر اہل جنت بول احمق لوگ ہونے نے، یہ حدیث بھی جھوٹھی ہے، حضور نے کوئی نہیں فرمایا، نہ یہ صحیح ہے نہ ایک گل ہی ہے، جنت جانا والے احمق کی گل نہیں، آدم علیہ السلام کی گل ہے، آدم علیہ السلام نے کہہ رہا اب ہے جنت تیری تعلیم سے دانائے کار، کہ جا جنت ایک بیوقوف سیدھا سادہ رہتا سی نا، جو حکم دیتا ہاں جی اللہ جی ٹھیک ہے، جدوں تو سبق دیتا نہ میں نہ کرنی سکھ، جسٹ جنگ کھڑا ہوا اگے تے گلاں کھل گئیاں میں نہ بڑی شے ہوندی ہے۔ ہاں اس پاروں انسان نو اقبال بھی اپنی جگہ ایک نقطہ انداز یار جی ابلیس یہ کام نہ کرتا، آدم علیہ السلام نے اپنی آزادی کا کبھی پتہ ہی نہیں سی لگنا کہ انسان آزاد بھی ہے، بڑا سب کیا، اور اسے تو بائی بنا دی وہ خیر و شر کی پہچان کا درخت، انہیں تو آدمی دسیا کہ نیکی بھی کر رہی ہے بدی، چاہے اس بدی تو بعد توبہ کر کے اگے نہ بھی اچے ہو گئے، اللہ آخیا استغفار کیتا، اللہ نے ثم اجتباہ چن لیا اور اس کو ہدایت دے دی، گرنا سیکھیا اور گر کے اٹھنا سیکھیا۔ اللہ تیری تعلیم جڑی ہے وہ ابل ہے جنت، پہلا نرا سی اللہ نے بنایا جی سبحان اللہ کری چلو، ابل ہے جنت تیری تعلیم سے دانائے کار، تو جدوں سبق دیتا کہ نہ کرنی سیکھنی چاہیے، اتوں تمہیں سمجھ آئی یہ اگوں رستے جدا ہو گئے کہ ابلیس نہ کر کے اڑیا رہ گیا، اللہ نے آخیا ابلیسی رستہ آدم کی اولاد تو جڑا کرو یہ ساتھی، تے باپ کا رستہ جڑا وہ استغفار، غلطی ہو گئی تنبو ہوا معافی پر اگے نہ بھی اچا نکلیا، مگر یہ خیر و شر اور حریت عمل کا جڑا ہے کہ میں اپنی مرضی کر سکنا، یہ پتا اس سے کروں گا۔
تجھ سے بڑھ کر فطرت آدم کا وہ محرم نہیں، سادہ دل بندوں میں جو مشہور ہے پروردگار۔ توبہ ایڈی گستاخی کرتی شام وہ خوشامد ناندا جڑا بیوقوف لوگوں چ مشہور ہے نا کہ دنیا کا پروردگار ہے، رب العالمین ہے خدا، وہ بھی انہوں نے آدم کی فطرت نو جاندا نار نو جنہ حضور تو جان۔ اور رسول علیہ السلام تدے فرمایا ابلیس تو پناہ منگو جویں خون رگاں گردش کردا ہے نہ کر، اختیار بڑے انہوں ملے ہوئے۔ تب چیلا حرامی آندا تجھ سے بڑھ کر فطرت آدم کا وہ محرم نہیں، سادہ دل بندوں میں جو مشہور ہے پروردگار۔ احمق جنوں خدا کہندے پھردے وہ بھی نہیں ہونا جاندا انسان جنہ تو جان۔ کام تھا جن کا فقط تقدیس و تسبیح و طواف، تیری غیرت سے اب تک سر نگوں نہ شرمسار۔ بے شیطانہ تعریف والی تو حد کرتی، کہنے گا وہ فرشتے جنہوں کا کام کی سی ساری عمر، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، رکوع کر لیا، سجدے کر لیا، طواف کر لیا۔ کام تھا جن کا فقط تقدیس و تسبیح و طواف، تیری غیرت سے اب تک سرنگون و شرمسار۔ مگر جدو تو نہ کر کے نکلیا تو میں نہیں ہوں چکنا، پھر کیا تینوں کیا چک جا، کیا نہیں چکنا۔ آخیا ردیا گیا، کیا ردیا گیا، تو ہوں میں بھی قسم کھا لی ہے تیرا مننا چھڑنا کوئی نہیں، کوئی ورلا بچ کے آ گیا تو آ گیا، چھڑنا ہوں کیمپ چوں یہ پارو فرشتے اج تک شرمندہ کہ یار اسی نہ نہیں کر سکے، اسی چکے ہی رہ گئے، بڑا غیرت مند رہ گئے۔ مشیر تعریف کردہ کام تھا جن کا فقط تقدیس ہو تسبیح ہو طواف، تیری غیرت سے اب تک سر نگون و شرمسار۔ اور ابلیس نے لکھا بھی ہے کہ جدو جبریل علیہ السلام آ گیا یار تو ہوں نہیں معافی منگ رہا، ہاں اچھا پرا دے ہوں ہی معافی منگ، کہنے گا جبریل ہے جبریل تو واقف نہیں اس رات سے، کس کا ہے آدم کو رنگین کر گیا کس کا لو۔ یہ تو خیر ڈونگی گل ہے جی میں شروع سے جو انکار نہ کر رہا، نیکی بڑی کشمیر کتوں شروع ہونی، بڑی ڈیوٹی سنبھالی انہیں کہ میں ادھر کھڑا ہوں گا تاکہ جہاد ہون، جنتی جنتی ہو سکے، اس پر تو ڈگتی ہی دے رہا۔ اور دوسرے پاسے انہیں آخیا فرشتے کی سی، میں کھٹکتا ہوں دل یزداں میں کانٹے کی طرح، تو فقط اللہ 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 جا کام کر جبریل، میرا اللہ کر سکے دے، میں اکڑیا خدا سے ہر وقت سردا پور جائیں نعوذ باللہ۔ تو ابلیسی چیلا آندا جنہاں دا کام صرف تسبیح تقدیس تحمید سی، گرچہ ہیں تیرے مرید افرنگ کے ساحر تمام۔ آندا جن یورپ دے نا جادوگر ہے، بڑے بڑے لیڈر سیاست دان ہے کہ تیرے ہی مرید ہے، گرچہ ہیں تیرے مرید افرنگ کے ساحر تمام، اب مجھے ان کی فراست پر نہیں ہے اعتبار۔ مگر میں سمجھتا ہوں دی مت ہوں ماری گئی ہے، قابل اعتبار نہیں رہے، انہوں کوئی صحیح نسخہ نہیں سوچا۔ وہ یہودی فتنہ گر، وہ روح ہے مصدق کا بروز، ہر کبا ہونے کو ہے اس کے جنون سے تار پر۔ انہیں پھر دوبارہ اس مشیر نے بھی آخیا کہ کمیونزم کا بہت خطرہ ہے۔ وہ یہودی فتنہ گر کارل مارکس، وہ روح ہے مصدق کا بروز۔ اے مصدق 913واں دے زمانے چاہ ایران، اور انہیں بھی ایک نیا مذہب دنیا جاری کیتا کہ عورت زمین اور سونا چاندی جڑا ہے مشترک، کوئی خاندان نہ آکھے میری بیوی ہے، کوئی نہ آکھے میری زمین ہے، کوئی نہ آکھے میرا اکاؤنٹ ہے، کھلا جتنے جی چاہتا جی عورت جڑا شوق پورا کرے، ماں پہن کا بھی کوئی نہیں، زمین بھی جڑا مرضی وہ اپنے مکان بنائے، زان زر زمین میں نے بالکل کھلا کر ایسی بحیت پھیلائی جس تو پھر تنگ آ کے نوشہر والے نے قتل کرا، بڑا مشکل نہ فتنہ ختم کیا، ورنہ ایران رڑ گیا، یہ باہیت پھیل گئی تھی۔ وہ یہودی فتنہ گر وہ روح ہے مصدق کا بروز، وہ مصدق کی روح دوبارہ ظاہر ہوئی۔ مرزا غلام میں بروزی کا دعویٰ کر رہا ہے، بروز کئی لوگ کہہ دیں کہ پرانا آدمی جڑا اپنی صفتاں دار ہو، یہ بھی کہہ دیں لوگ نہیں، صوفیانہ اصطلاح بھی سمجھو، بروز یہ نہیں ہوں کہ عیسیٰ علیہ السلام میری عادتیں کچھ آ گئی میں وہ بروز بن گیا، نہیں، یہ جڑے بھی تشریح کہتے غلط۔ بروز ایک سچ وہ روح آ کے وہ سما دیں، وہ روح نو مغلوب کر لینی ہے، جی جن کے بارے میں نا کہ جن قبضہ کر لے پھر وہ بندہ اپنی مرضی نہیں کر سکتا، جن نہیں بولتا، جن نہیں بروز ہوں کہ کسی فوت شدہ دی یا زندہ بزرگ کی روح اینی طاقتور ہے کہ جب عامل معمول کا معاملہ انہیں میری روح تے ہولڈ کر، میں اپنی مرضی کچھ بھی نہیں کر سکتا، وہ روح پھر اپنا کام جڑی کرے بروز ہوتا ہے۔ تو روح ہے مصدق کا بروز کہ کارل مارکس بھی روح آ گئی، ہر کبا ہونے کو ہے اس کے جنون سے تار تھا۔ آندا ہے جو کہ فتنہ ہن پھیلا رہا، یہ جنون اگر پھیل گیا اور یہ پروپگنڈا ہو گیا کہ ہر شہر ٹکڑے ٹکڑے ہو جانی۔ زاغ دشتی ہو رہا ہے ہم سارے شاہین و چرخ، کتنی صورت سے بدلتا ہے مزاج روح جا۔ آندا جڑے جنگلی سی نا کاں کبے، وہ اٹھ کے
شاہین اور چرک بازاں نہ ٹکر لیندا، غریب اٹھ کے کارخانے دے مالکاں دے گریبان پھڑ لے، ریا نے اٹھ کے سارے روس دا دامن پھڑ لیا۔ بھائی تھوڑا جادوگر دا کمال ہے کارل مارکس دا کہ ظاہر دستی جنگلاں دے قبضے ہو رہا ہے ہمسرے شاہین و چرک، بعض اور شاہین دے برابر ہو گئے۔ کتنی صورت سے بدلتا ہے مزاج روح کا، دنیا دا مزاج بدل رہا، لوگ بدل رہے ہوں۔ چھا گئی آشفتہ ہو کر وسعت افلاق پر، جس کو نادانی سے ہم سمجھے تھے کہ مشق غبار، اسی جانتے تھی گل ہی کوئی نہیں، مارکساں میں پاگل ہوا یار یہ گل دنیا جو نہیں، مگر وہ تو پھیل گئی دنیا جو سمجھو ایک مٹھی خاک دی جڑی تھی طوفان بن گئی، سارے جہان تے چھا گیا اور نظام۔ فتنہ فردہ کی حیبت کا یہ عالم ہے کہ آج کانپتے ہیں کوہ سارو مرغزارو، ہن تے پیچھا مڑ گیا روس، ورنہ ہا دے سی یار پوری دنیا کم گئی سی، ہن نہیں بچ سکنا، ہر ملک کمیونزم نہیں ہونا۔ فتنہ فردہ کی آن والا جڑا فتنہ کمیونزم ہو اینا دا ڈر پیدا ہو گیا، کانپتے ہیں کوہ سارو مرغزارو، سب جہان کانپ رہا، حتیٰ کہ امریکہ برطانیہ کانپتے، یہ بھی نہیں ملک ہوں بچنے۔ میرے آقا وہ جہاں زیر و زبر ہونے کو ہے، جس جہاں کا ہے فقط تیری سیادت پر مدار۔ جس بادشاہی دا تو سردار سی نا ابلیس صاحب، وہ حکومت مینوں اٹھتی نظر آئی۔ اے ابلیس آخری گل ہوں کہندا جے جہدے جو بالکل نصیحت کرندا ابلیس اپنے مشیروں سے، ہے میرے دستے تصرف میں جہان رنگ و بو، کیا زمین کیا مہر و ماں کیا آسمان تو اندھا فکر نہ کرو، ہمیں پریشان نہ ہوندے پھرو، یہ سارا جہان جو نا رنگ و بو دا، کدھر خوشبوآں کدھر رنگ، یہ ہوئی ہے نا یا کوئی شاید جڑی وہ رنگ ہے یا وہ خوشبو، جہان رنگ و بو ہے سارا جہان میرے قبضے چ، زمین ہو گئی چند ستارے ہون سورج ہوئے، کیا آسمان ہے تو طے برتا آسمان، سارے جہان میرا کنٹرول ہے۔ دیکھ لیں گے اپنی آنکھوں سے تماشا غرب و شرق، میں نے جب گرما دیا اقوام یورپ کا آدھا کر لینا شرارتاں جنہیں روسی وغیرہ کر دے، میں جدوں یورپ کی قوموں کا لہو گرمایا نا، اگ پھونکتی کہ جنگ عظیم لا دیو، کہ ساری دنیا تماشا بھی لاتی انہیں واقعی ایسی جنگ عظیم ہوئی، تباہی کراتی جہان دی، کیا امامان سیاست کیا کلیسا کے شیوخ، سب کو دیوانہ بنا سکتی ہے میری ایک ہوں۔ میں اس طرح ایک پھوک مار دیا نا کہ پاویں وہ سیاست دے لیڈر ہے کہ پاویں وہ گرجیاں دے امام ہے تے مسجداں دے خطیب ہے، سارے پاگل کر دیں۔ میری ایک ہوئی انہوں نے میرا ایک منتری کافی ہے، کار گاہے شیشہ جو نازاں سمجھتا ہے سے توڑ کر دیکھے تو اس تہذیب کے جامع، بڑا ہی ہر انہوں اپنے تے مان ہے آندھا جو دا بیوقوف سمجھدا نا کہ ابلیس دی حکومت جڑی ہے شیشے دا کوئی کارخانہ، ماروں پتھر سے چور کر دوں گا، کار گاہے شیشہ جو نازاں سمجھتا ہے سے، جو بیوقوف انہوں نے موڈی جی سمجھا توڑ کر دیکھے تو اس تہذیب کے جامع اس میں یہ برتن اور یہ جڑے نا پیالے تے کجے توڑ کے دیکھے، کرلا چارہ دے توڑ سکتا، میرا جڑا نظام ہے ایڈا کمزور ہے، جڑا آدم تو لے کے لائیاں انہوں ہلا نہیں سکتی۔ دست فطرت نے کیا ہے جن گڑے بانوں کو چاک، مزد کی منت کی سوزن سے نہیں ہوتے رفو، جڑے نا گرے بان قدرت نے خود انہوں نے ٹھار دیتا، لگا آ گیا چیر دیتے، یہ مزدک تے جڑا مارکس ہے انہاں دی منطق اور لادر انہاں چاکر سی سکتی، قدرت نے فرق رکھا، آپ کسی نے غریب بنایا، کسی نے امیر، کوئی تندرست کوئی بیمار، یہ طبقاتی تفاوت کو ختم کر سکتے، یہ منطقہ نہیں گلا نیچرل گل ہے کہ کسی نے کچھ ہونا کسی نے کوئی، کب ڈرا سکتے ہیں مجھ کو اشتراکی کوچا گرد، یہ پریشان روزگار آشفتہ مرد آشفتہ ہے کہ کمیونسٹ نہیں ہوں گے، اللہ کو دنیا کی مار وگی آدھا مینو یہاں نے اشتراکی کوچا گردا نے کی ڈراؤنا، کمیونسٹ گلیاں پھرتے ہیں کی ڈراؤنا، یہ پریشان روزگار، روٹی یہاں نہیں لگتی، بھوکے ہوٹلوں سے بہتے چاہ پیندے، آشفتہ مغز دماغ یہاں دے خراب ہے، آشفتہ منہ اتنے ہو چھپیا منہ باہر کھل رہا ہے، ہیپی بنے سودائیاں کی طرح، کہیں کرنی بھی نہیں آؤں آدھا یہ پاگل میرا کچھ بگاڑ سکتے ہے، اگر مجھ کو خطر کوئی تو اس اے آ گئی آخری گل جی اقبال دسنا چاہتا، آدھا یار دفاع کرو سارے میرے اپنے چیلے، خطرہ دیکھ کے کہ شیر ایک ستا پیا جاگن کا خطرہ پیدا ہو گیا، جاگن نہیں دیں جے کوئی تنظیمیں بیچارے روندے نا تو سواؤن والے بڑے، انہوں کو ایسیاں گولیاں ایسیاں آیتاں ایسیاں حدیثاں بھی وہ ساری محنت سے پانی پہ، ایک ہی جملہ سنا چھڈو یار، امام مہدی تو پہلا اسلامی حکومت آ گئی، اللہ پٹھا بہ گیا، ماڑیاں دا نہیں یہ بڑھیا، مولانا منظور نعمانی رحمۃ اللہ جیسا بندہ دین و شریعت لگا یار، حسن ندی نے جب خلافت چھڑ دیتی ملوک یہ شروع ہو گئی، امام مہدی تو پہلا جڑے کوشش کرتے بیوقوف لوگ، دسو ایڈے ایڈے عالماں کا جب بیڑا غرق ہو جائے امت کی کرے، کتوں اٹھنا انہوں نے، ہے اگر مجھ کو خطر کوئی تو اس امت سے ہے جس کی خاک اس طرح میں ہے اب تک شرار ہے یار،
سمجھدا بڑا دانا دین نو پوری روح نو جاندا آندا خطرہ جس امت تو جی ہے راکھ بالکل جل گیا راکھ سواہ ہوئے پہ بچ کچھ نہیں مگر شرارے یاد کدی کدی بچ میں انہاں دے دل چ ایک گل اٹھدی ہے اسی تے دنیا تے حکومت کرنی آئے تھی یار قرآن مسجد بند رہن نہیں آیا یہ تے یوزر الدین کلے دینا سارا مغروب کر کے یہ جدو آرزو دا چنگیاری ہے نا جنا اجے جی کوئی نہ کوئی انہوں سلگا دینا رہا یاد دلاؤں خال خال اس قوم میں اب تک نظر آتے ہیں وہ کرتے ہیں اس کے سہر گائی سے جو ظالم ابلیس تیرا خود خبیث مندہ کی کراں ہن بھی بے شک بہت نہیں رہا مگر کوئی اجے بھی انہاں ایسا نظر آؤں جڑا تہجد دے وقت اپنی اکھاں تو آنسو پاؤں تے روندا امت دے غم تے وہ اپنے آنسواں نال وضو کردا میں نہ دی دعاواں نہ کتے اثر کردا اودا رونا اس امت نوں جگا دے خال خال اس قوم میں اب تک نظر آتے ہیں وہ کرتے ہیں اس کے ساتھ سگائی سے تو ظالم اور امت کی فکر نہیں امام جعفر صادق علیہ السلام فرماؤں دے جس آدمی نوں صبح ہوئی اور انہوں مسلمانوں دے امور دی کوئی فکر نہیں انہیں اخبار نہیں پڑھیا ریڈیو نہیں سنیا بندیاں نہیں پوچھا کہ یار مسلمانوں نے کی بنی فرمایا لے صاحب مسلم کوئی مسلمان نہیں وہ بے ایمان کافر نہیں دور کیا مسلمان مارے گئے وہ جسم دے حصے اور انہوں فکر ہی کوئی مگر حجراں چ وڑ گئے دروازے بند کر لیا دین کا نام رکھ لیا تو خال خال اس قوم میں اب تک نظر آتے ہیں وہ کرتے ہیں اس کے سحر گائی سے جو ظالم جانتا ہے جس میں روشن باطن ایام ہے مزد کی فتنہ ہے فردا نہیں اسلام اے ابلیس کڈا صاحب بصیرت دانا ہے انہیں آخیا یار جنہاں دی اکھاں کھلیاں نا تے عقل رب نے انہوں دتی ہے جڑے جان دے کہ دنیا کی ہونے والا زمانے دے باطن جان دے اندر دی تہ نہیں سمجھدے وہ جان دے کہ مزد کی فتنہ ہے فردا نہیں کل جا کے کمیونزم نہیں کوئی مصیبت سر نہیں بننا مزد کی فتنہ ہے فردا نہیں اسلام ہے اسلام دا کرو کوئی چارہ اسلام مصیبت بننا ہے یہ دنیا ادھر آ گئی نا اٹھ کھڑے ہوئے مسلمان میرا تختہ کیا ہے نہ ابلیس ہونا نہ مشیر ہونا جانتا ہوں میں یہ امت حامل قرآن ہے کیسا ہوگا نوحہ ہے رون بڑی گل میں بھی رواں ڈاکٹر صاحب بھی رون مودودی بھی روندا گیا پوری دنیا دے نیک لوگ رہا ابلیس ٹھیک ہے جانتا ہوں میں یہ امت حامل قرآن ہے آندا مینوں پتہ بھی ہونا ایسے انہاں دے ہاتھ قرآن ہے اجے میں سمجھنا بخیر ہی ہے قرآن تے الماریاں بند کتے ختم تو ہونا ہوئے تے آ گیا کتے کوئی مکان نواں بنایا جن پکاؤنے اتوں عمل نہیں ہے امت نہ انہوں پڑھ دی یا نہ اتنے عمل کر دی جانتا ہوں میں یہ امت حامل قرآن ہے وہی سرمایہ داری بندہ ہے مومن کا بھی جو دوسرے کا کیپٹلزم ہے وہی انہوں کا نظام معیشت مسلمان ملکوں کی وہ سود ہے وہ انشورنس ہے وہ سارے بانڈ ہے سارا کام کافر والا چاہتا اس طرح جوئے کھیلے جا رہا ہے جانتا ہوں میں کہ مشرق کی اندھیری رات میں بے ید بیضا پیران حرم کی آستی امام کعبہ بھی آندا خالی ہے ترے پھر دیا درس دے تقریراں کر دے میں جاننا کہ مشرق جڑانا ہے سارا مسلمان دنیا ہے اندھیری رات چاہیے بالکل ایسے روشنی ہے کوئی نہیں کوپن دے رہا ہے بے ید بیضا پیران حرم کی آستی اور حرم شریف دے جڑے پیر ہے نا گدی نشین امام حرم شریف دے خطیب میں وہ بھی جاننا دونوں دی آستینہ جو ہاتھ ہے نہیں جڑا موسیٰ علیہ السلام اندھیری رات کر دے چمک رات جلدے بیدا کوئی روحانیت نہیں کوئی گل نہیں تنخواہ کھاندے ہیں پولیس اگے پیچھے آؤں ہے کوٹھیاں ملیاں کاراں ملیاں جو حکومت کہندی ہے تے موہراں لا دندے اور جے کوئی دیندار عالم سعودیہ جمدا اگلے دن جیل تھی اور وہ لبا ہی نہیں 300-400 پچھلے دنوں ریٹائر کیا جنہاں آخیا کافر امریکہ کما لیں تے جڑے لکھیا خطبہ پڑھ دے نا مکے مدینے جبے پا کے آ جاندے اسی آنے امام کعبہ درس دے رہے دعا نہیں پڑھ سکتا خدا دی کرے اپنی مرضی نہ دعا نہیں بدل سکتا پولیس سامنے بیٹھی جو ریکارڈ کری جاندے خطبہ یہ آندا میں جانتا ہوں میں کہ مشرق کی اندھیری رات میں بے ید بیضا پیران حرم کی آستین عصر حاضر کے تقاضاؤں سے اے ہن اخیر کینٹی بجائی ہونا کہ اجے تک ہے خیر عصر حاضر کے تقاضاؤں سے ہے لیکن یہ خوف مگر جڑا دباؤ ہن مسلمانوں سے پیاز جن تنگ ہو چکے نا اس تو ڈر آتا بھی کتنے پھر سوچنی نہ اگر پڑھیں اسی اتنا چتری کھاندے رہے عصر حاضر کے تقاضاؤں سے ہے لیکن یہ خوف ہو نہ جائے آشکارا شرع پیغمبر کہیں کسی نبی دا دین دوبارہ نہ ننگا ہو جائے اے مسلمان مڑنا آن بھی سڑکوں نسخہ دے گا ورتیے الحضر آئی نے پیغمبر سے 100 بار الحضر حافظ ناموس زن مرد آزما مرد آفرین کوئی جمعہ عالم اتنا دسن والا بھی سلام دی روح کی ہے ابلیس جان لا اور کافر ہویا تو آخری گل تو وڈا عالم کون ہے الحضر آئی نے پیغمبر سے 100 بار الحضر آندا رسول اللہ دا دین جڑا توبہ توبہ توبہ
1000 واری ابلیسی چلو انہوں روکو میرا سارا نظام برباد ہونا ہے. یہ دین کی ہے حافظ ناموس دا. اگر یہ دین آ گیا تو عورتوں کی عزت بڑھ جانی. کتنے زنا ہونے ہیں کتنے اجتماعی ریپ ہونے ہیں. جو میں چونگ رچایا بدماشی کا بے پردگی اور بے حیائی یہ تباہ ہو جانا سارا اگر دین پیغمبر حافظ ناموس دا. عورتیں گھراں بہ جانیاں انہوں کی عزت شیشے کی طرح ہونی ہے کوئی چور نہیں کر سکتا. مرد آزما مرد آفری اور اس دین کا کام ہے شیر کی ضرورت نہیں بعد آ گیا پہلا ہونا ہے مرد آفری. اس دین کا کام ہے مرد تیار کر. میں اتنے اساتذہ کے مجمے سے آخیا جی کہ لوگوں نے پخنڈ بنا لیا کہ قرآن تصویر کائنات کی دعوت دینا. بالکل جھوٹ بنا. تصویر کائنات یہ کہت بھی نہیں کہ کائنات کو مسخر کرو. بندے کا کام ہے کائنات کو مسخر کرنا. کائنات خدا دے مسخر ہے وہ حکم چل رہی ہے انہوں سمجھ کے تو فائدہ اٹھانا ٹھیک ہے. مگر اگر یہ دین کا مشن ہوں پیغمبر کوئی ایجاد کر دے کوئی ایٹم بم بنا کے دینا کوئی مشین تیار کر کے دینا نبی کسی نہیں دیتا. یہ انہوں کا کم ہی نہیں. نہ انہوں دین کو سیڑنا چاہیے تجربے نال تعلق رکھتا. لوگ بناؤ تیار کریں بسم اللہ. دین صرف برتنا سکھاؤں کہ تکنیک جڑی مرضی حاصل کرو مگر وہ استعمال کتنا کریں اس کا مقصد کی ہونا اس پہ نگرانی رکھتا. ایتھے برتنی ایتھے نہیں. مرد آفری مرد بنانا جڑا نا صحیح معنی چ انسان کیریکٹر والا مزکا مصفا کہ نہ لالچ انہوں گمراہ کر سکے نہ ڈراوا گمراہ کر. مرد آفری پیغمبروں کا ایک کام ہے کہ مرد تیار کرنے اور نال پھر یہ تیار کر کے حجرے نہیں وار دینے کہ انہیں دن چرے چرے آئے حجرے زمین چ گلا کھودیا سی 40 دن اتنے رہا. یہ چلا کٹنا دے نا صوفی اسی وہدے رہے کڈنا روم چ لپیٹیا پھر آتا ادا کے مرد تیار کرنے. مرد آزما تیار کر کے میدان جنگ چونک دینا. ہوں تینوں آزما بھی تو تیار ہویا آ باطل کے سامنے جیلاں پہنچ سلاواں پہنچے ٹکراں لے حق دا اعلان کر. آندا یارا دین جڑا توبہ توبہ نہ کتے آ دے. الحضر آئی نے پیغمبر سے 100 بار آندا یہ تو میری توبہ مذکیت کوئی نہیں تو اور کوئی نہیں. حافظ ناموس جان کدی سونی گل. آندا اتنے کسی بی بی دی بےزتی نہیں ہونی. مرد آزما انسان جنیاں صلاحیتاں طاقتاں دی ازمائش ہو جانی کہ حجرے چھڈ نکل کر خان کاؤں سے ادا کر رسم شبیری کہ فقر خان کا ہی ہے فقر تنزوہ دلگیری. کردے رہنا تو روندے رہنا یہ بھی کوئی فقر ہے. میدان چاہ سر دے یا انہوں کا تختہ اڑ جائیں آپ شہید ہو جا. مرد آزما مرد آزما انسان تیار کرنا اور انہوں پھر کسوٹیاں دے جانچنا